آج کے سیشن میں انشاءاللہ میرا ارادہ کیا بولے تو یہ روزوں کے بارے میں کور کریں گے بول کے فاسٹنگ رمضان کا جو روزے رہتے اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور طریقے کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، سب کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کور کریں گے بول کو۔ اور پچھلے ہفتے جو ہے کیا کرے تھے، ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں دیکھے تھے، رائٹ؟ تو زکوٰۃ کا تو کیا، اس کا اہمیت کیا ہو، رولنگس کیا ہو، سبھی دیکھے تھے ہمیں۔ تو یہ بار جو ہے روزوں کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہے ارادہ، سو اسکرین شیئر کرتا ہوں میں۔ اوکے، شیئر دا اسکرین۔ کیا ہے 185 اینڈ 185 رائٹ؟ اوکے 183 اوکے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم نا بتائے سو کیا بولے تو اسلام میں فرض کرے سو 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا بولے تو روزہ، رائٹ؟ فرسٹ کو انسان کو مسلمان بننا بولے تو اللہ عز و جل کلمہ پڑھنا، کلمہ یقین سے پڑھنا، اللہ ایک ہے کر کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کر کو ماننا، پھر اس کے بعد نماز 5 وقت پڑھنا، روزے 30 روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا۔ تو ایک فرائض میں پانچوں فرائضوں میں سے ایک بڑا فرض کیا وہ رمضان کے 30 روزے رکھنا کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں ملتا ہے؟ سورۃ البقرہ کے آیتوں میں ملتا ہے فرض، جیسے کہ اسکرین کو شیئر کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے 180 پر 3ویں پہ آیت سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم آپ کو جو ہے آپ پر روزے فرض کرتے ہیں اگر کو، روزے آپ کو پر فرض کرتے ہیں اگر کو۔ کیسا؟ پہلے کے جس طرح سے قومات تھے ان لوگوں کے اوپر جس طرح سے روزہ فرض تھا اسی طرح ہمارے اوپر بھی فرض کیا جاتا ہے۔ کئی کو ان قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اختیار کرے، تقوی حاصل کرنے کا واسطے، تقوی حاصل کرنے کا واسطے اللہ عز و جل ہم لوگوں کو روزے فرض کرے۔ سو اس طرح کا فرض جو ہے پچھلے قوموں کو بھی تھا، بنی اسرائیل کے قوموں کو تھا، پہلے کے پیغمبروں کے سارے قوموں کو تھا، کئی کو سب لوگوں کو تھا۔ کیوں تھا سب لوگوں کو؟ ہمارے کو کئی کو ہے سب لوگوں کو؟ کئی بولے تو ایک ذریعہ ہے۔ کیا ذریعہ ہے؟ کیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تقوی کا تو کیا ہو؟ اللہ عز و جل کے ڈر سے، اللہ عز و جل کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کا نام کو تقوی کا تھی، رائٹ؟ جب انسان متقی بنتا تب بھی جو ہے انہیں آخرت میں کامیاب ہوتا۔ تو انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا وہ پچھلے صورتوں میں ہمیں بار بار دیکھ چکے ہیں یہ چیز کو، کوئی چیز کو یہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایگزام کے جیسا، ایک ٹیسٹ کے جیسا بھیجنے کا مقصد کیا؟ اگر کو ٹیسٹ کیا ہم لوگوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال کرتے، رائٹ؟ اچھے اعمال جب سے زیادہ کون کرتے ہیں، جب سے زیادہ گناہوں سے کون بچتے کہتے سو، یہ ایگزامن کرنے کا واسطے، یہ ٹیسٹ کرنے کا واسطے اللہ عز و جل ہم لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھیجے کرنے کے بعد، اور اس طرح سے ہمیں تقوی حاصل کرے تو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کام زیادہ کرتے رہے تو کیا ہوتا گا؟ تو اللہ عز و جل ہمارے کو اگر اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے حساب سے اللہ عز و جل ہم لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچا کو جنت میں ہم نا داخل کرتے ہیں، کہتے وہ ایک ریوارڈ کے جیسا دیتے کہتے سو یہ پورا اسلام ہم نے بتاتا سو یہ مانو مین کانسیپٹ کرنے کی بات ہے۔ تو وہ چیز حاصل کرنے کا واسطے، وہ تقوی حاصل کرنے کا واسطے، وہ اللہ عز و جل کا خوف سے، گناہوں سے بچنے کے واسطے مدد کرتی سو بہت بڑی چیز کو سی بولے تو روزہ۔ اسی وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اوپر نہیں سکا، پہلے کے سارے پیغمبروں کے قوم کو پر روزہ جو ہے فرض تھا کرنے کے بعد۔ کیوں بولے تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا واسطہ۔
ऑब्वियसली कैसा तकवा हासिल करता है इंसान, रोजा तो क्या, वो खाना पीना से बचना, खाली खाना पीने से बचने का नहीं, हर जिस्मानी ख्वाहिशात से बचना। और जो बुरे बातें जुबान से निकालते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ये गीबत के बातें हो, या किसी की बुराई हो, या किसी की गाली गलौज हो, या नहीं तो किसी का वेन टॉक हो, बदबख्त की बातें, खाली बेकार की बातें कर लेंगे, सारी चीजों से हाँ बच को रहती में जब भी जो रोजा हो सकता सो, राइट। सो जब रोज कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते 30 रोजों तक, क्या होता है तो एक इंसान को एक रकम का ट्रेनिंग मिल जाता, जिसके वजह से उन्हें गुनाहों से ऑटोमेटिकली बचता करने की बात है। तो इसलिए जो है, ये इस चीज को अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको पर फर्ज कर डाले। ये कुरान शरीफ के सूरत अल बकरा के आयतों में आता हम ना कि कैसा है कते सो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अम, ये चीज के बारे में पूरा एक्सप्लिसिटली बताया हमने कि किन किन लोगों के, कैसे कैसे लोगों के ऊपर रोजे फर्ज कर को, कैसे कैसे लोगों के ऊपर रोजे माफ है कर को, है ना। क्या होता कहते सो, ये डिटेल्स पूरे जो है कुरान शरीफ में बताया का, तो कितना बड़ा फर्ज है करने की बात हम ना, ये समझना बहुत जरूरी करने की बात है। असल फ असल फर्स्ट ऑफ ऑल असल रोज़ा का तो क्या हुआ? जिस तरह से अभी मैं फरमाया हूँ, खाली खाने-पीने से बच नहीं सका, सारे जिस्मानी ख्वाहिशातों से, और ज़ुबान के बदबख्तपना में, जो ज़ुबान से निकालते सो नाजायज़ बातों से, हर चीज़ से बचने का नाम जो है रोज़ा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ा क्या करो बोलते हैं, सारे चीज़ें जो भी बातें करता है, ये अपने फायदे के वास्ते करता है इंसान, लेकिन रोजा जो है मेरे वास्ते रखता है, इसके वास्ते इसका रिवार्ड मैं ही देता हूँ, अगर को बोलते हैं सुभान अल्लाह। तो इसीलिए जो है रोजों का अहमियत, रोजा का तो चीज बहुत ही स्पेशल करने की बात है। तो इंसान जब रखता रोजा, उन्हें खुद उसका फायदा महसूस करता, अगर सही तरीके से, सही नीयत से अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजामंदी हासिल करने के वास्ते रखता है, और सारी बुराइयों से बचता है, खाने पीने से भी बचता है, ख्वाहिशातों से भी बचता है, तो ऑटोमेटिकली उन्हें रोजा खत्म होते हैं को उन्हें महसूस करता हो, एक तो एक जब का जब महसूस करता है, एक बहुत ही स्पेशल चीज है ये रोजा करते से, सुभान अल्लाह। हमें पिछले बार सदका खैरात, सदका ज़कात के ऊपर हमें जो हदीसा देखे हैं, उसमें हमने क्या मालूम हुआ, कैसा सदका करते से एक स्पेशल चीज करते से मालूम हुआ, राइट। तो सदका कैसा बाकी के इबादतों से कितना अलग है, कैसा उसका अजर, उसका रिवार्ड जो है, अमल खत्म होते हैं ना को रिवार्ड खत्म होता नहीं है, उसका रिवार्ड जो है, उसका अजर जो है बढ़ता 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 जाता था, पहाड़ की जैसा बढ़ जाता करके हमें हदीसा देखे थे, राइट। इवन इसके ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन आधे खजूर है तो भी सदका देखो, सदका दो करके बोले थे, कहीं का तो आधा खजूर का सदका आधा खजूर के जैसा रहता नहीं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का जाको बढ़ता 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 जाता, पहाड़ के जैसा बन जाता, और इंसान को जहन्नम की आग से बचाता। उसके ऐसे सदका खैरात जो है बहुत ही स्पेशल इबादत करके देखे थे हमें, राइट। तो अब हमें देखते हैं, सो क्या वो दूसरे अंदाज में आज रोजा कैसा एक स्पेशल इबादत कर को, बाकी के अमलों के जैसा नमाज या साथ ये सारे दूसरे इबादतों के जैसा नहीं सका, एक स्पेशल इबादत है। कैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद बोलते हैं, बंदा मेरे वास्ते रोजा रखता है, मैं ही देता हूँ इसका डायरेक्ट, इसका रिवार्ड जो है मैं डायरेक्ट देता हूँ घर को, एक स्पेशल कैटेगरी में कैसा आ जाता है, देखो ये इबादत। और वो ना को इंसान जब रोजा खत्म करता उन्हें खुद महसूस करता, जब भी हमें रमजान के 30 रोजे रखते ना, रमजान के बाद हमें खुद महसूस करते हैं हमारे में कुछ बदलाव आया कर को, हमें ऑटोमेटिकली है नहीं, कुछ तो भी नहीं करना, सो काम करने जाते हैं तो भी हम ना दिल में काम किया खटकता, अरे तो रमजान के 30 रोजे अब बीच रहे ना, अब ये ऐसा करता हूँ क्या, वो ऐसा सोचता हूँ क्या, वो कहते सो ये सब भी हम ना आता का, तो वहां मालूम होता है कैसा एक स्पेशल इबादत करते सो, हर एक इबादत में से ये अनोखी इबादत है, ये रोजा रखना कहते सो। तो उसका उसका फजीलत, उसका इम्पोर्टेंस हम ना समझना चाहिए। एक सहाबी आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अबू उमामा करको। उन्होंने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पूछेगा, तो या रसूलल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत में जा सकूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, कसरत से रोजे रखा करो, रोजे रखा करो करको बोले। तो ये शख्स जो है फिर आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर आको फिर पूछी,
پھر سیم ویسا بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کو کہ تمہیں روزے رکھا کرو روزے رکھنا کا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ بھی بولیں اس کے برابر کا اور ایک مجھے عمل کچھ بھی دکھتا نہ ہے کر کو بولیں تھوڑے حدیثہ میں جہاد کے بارے میں بولے لیکن اسی طرح ہم نا روزے کے بارے میں بھی بولے سے دکھتا ہے کیا اگر کو اس طرح کا عمل مجھے اور ایک دکھتا نہ ہے تو میں بات کرے کثرت سے روزے رکھا کرو تاکہ تمہارے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا آٹومیٹکلی ہم نا اس میں حکمت معلوم ہوتی کئی کو حکمت معلوم ہوتی جو شخص کثرت سے روزے رکھتا ہے 30 رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے صبح جمعرات کو پیر کو روزے رکھتا ہے پھر مہینے میں 3 وہ فل مون کے روزے رہتے 13 14 15 رائٹ وہ بھی بڑے سب سے بہت بڑی سنت ہو 3 روزے رکھنا مہینے میں وہ روزے رکھتا ہے تو یہ بار بار رکھنا ہے پھر عاشورہ کے جو محرم کے پہلے کے 10 دن کے روزے رکھتا ہے پھر کیا وہ ذوالحجہ کے جو بقرعید کے پہلے کے 9 روزے رکھتا ہے تو اس طرح کے روزے رکھنے کا جو انسان کے پاس اگر عادت ہے تو انہیں کیا کرتا ہے انہیں آٹومیٹکلی گناہوں سے بچنے سے عادت ڈال لیتا انہیں رائٹ کھانے پینے سے اتنا کو باقی کے گناہوں سے بھی انہیں بچنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کے روحانی طور پہ اس میں ایک ایسا بدلاؤ آ جاتا جو آٹومیٹکلی اسے گناہوں سے بچ جاتا اور جب انہیں آٹومیٹکلی گناہوں سے بچ جاتا رہتا تو اللہ عز و جل کے قریب چل جاتا اور جنت میں اس کا جانے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ مجھے اس کے برابر کا عمل دکھتا نہ ہے اگر وہ بولتے ہیں کئی کو جنت میں جانے کے واسطے اس کا برابر کا عمل دکھتا نہ ہے تو اس میں حکمت یہ دکھتی ہے کرنے کی بات ہمیں تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ جتنا ہو سکے اتنا روزوں کی عادت ڈال لینا خاص کر کے بچوں کو ڈالنے کی کوشش کرنا تاکہ بچے بڑے ہو کو لوگوں کو ڈال لینے کی آسانی ہوتی عادت تو ایک اسپیشل عبادت کرنے کی بات روزے رکھنا کا تو اسپیشل عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں ایک حدیث میں ابو سعید الخدری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جب انسان روزہ رکھتا اللہ کے واسطے تو جہنم کو اس کو 70 سال تک اس کے دور کر ڈالتے ہیں جہنم کو 70 سال تک دور کر ڈالتے ہیں سبحان اللہ اور جنت میں جانے کے واسطے ایک اسپیشل گیٹ ہے سب لوگوں کو معلوم ہے ریان کو جس کے ذریعے سے جو بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے دنیا کی زندگی میں وہ لوگ جاتے کرنے کی بات جنت میں کو یہ گیٹ میں سے ان لوگوں کے واسطے ایک اسپیشل گیٹ ہے سبحان اللہ جنت میں تو یہ سب بھی روزوں کی فضیلت ہے ہمیں خالی روزوں کا فضیلت ہمیں جان لینا بھی بہت ضروری ہے رمضان کے روزے کی طرف آئیں گے رمضان کے روزے جو فرض روزے جو ہے 3 رقم کے روزے ایک کو رمضان کے روزے 30 روزے اور دوسرے رقم کے فرض روزے کو سے تو جو کفارہ کے طور پہ رکھتے نا جیسے کہ ہمیں اس کے پہلے سورۃ المجادلہ میں دیکھے کہ کوسا تو بھی ایک شوہر بیوی کو دیا تو زہار اس کے اوپر تھوڑے روزے فرض 60 روزے فرض کو ہمیں دیکھے تھے رائٹ اوکے تو ویسے اس طرح کے روزے بھی فرض ہے اور ایسے فار ایگزامپل کیا تمہیں نظر رکھیں کیا تمہیں منت مانگی میں روزہ رکھتا ہوں گھر کو ویسے روزہ بھی آٹومیٹکلی فرض ہو جاتا تو بہرحال یہ فرض روزوں میں سے مین فرض روزے رمضان کے 30 روزے رائٹ تو یہ فرض روزوں کے بارے میں ہمیں دیکھیں گے کیا آج ان کی فضیلت کیا ہو اصل رمضان کی فضیلت کیا ہو یہ روزے کیسے رکھنا کیسے کیسے لوگوں کو روزے رکھنا فرض ہے کیسے کیسے لوگوں روزے سے معاف ہے یہ کیا کیا چیزاں جائز ہے کیا چیزاں نہیں جائز ہے روزے کے ٹائم کو یہ سب بھی ہمیں آج انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے اوکے تو اب رمضان کے روزے رمضان میں کیا سب جنے مانو سوچے رمضان میں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا شیطانوں کو بڑے بڑے شیطان رہتے ان لوگوں کو باندھ دیا جاتا تو ایک ایسا ماحول اللہ عز و جل کے رحم اور کرم سے ایک ایسا ماحول ملتا رمضان میں جب انسان کو آٹومیٹکلی اسے ایک رحم کی اس کی کیفیت ہی بدل جاتی اسے اللہ عز و جل کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی سوچنے لگتا انہیں فیل کرتا ہو کیا رمضان کا اسپیشلٹی فیل کرتا سبحان اللہ یہ سب بھی اللہ کی طرف سے بہت یہ ہے کرم ہے کرنے کے بعد ہم لوگوں کے اوپر تاکہ ہم لوگوں کو روزے رکھنا آسانی ہوتی گھر کو
سو یہ اسی لیے جو ہے کہا رسول ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائیں کہ ایک فرشتہ جو ہے پکارتا ہوتا رمضان کا جب شروع ہوتا ٹائم کیا کر کو پکارتا کہ جو کوئی بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو کوئی بھی برائی کام کرتے ہیں وہ لوگ برائی کام سے ایٹ لیسٹ رمضان ختم ہوئے تک تو بھی بچو کر کو بول کو ایک فرشتہ پکارتا کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسا گزارنا، ہمارا رمضان کا وقت کیسا گزارنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہیں کہ برے کام کر لیتے بیٹھو کر کو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے وقت کو بہت ہی اہمیت سے، اس کا آپٹیمم طریقے سے، بہترین طریقے سے اسے برت لینا چاہیے۔ کہ اس سے فرشتہ کیا کر کو بولتا ہے کہ تو جو کوئی بھی نیک کرتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں تمہیں رمضان میں، تمہیں خوشخبری لو اس کے بولتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا نیکیاں بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، جتنا ہو سکے اتنا عبادت زیادہ کرتے رہنا، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے رہنا، خیرات زیادہ کرتے رہنا، اور نمازاں زیادہ پڑھتے رہنا، جتنا ہو سکے اتنا گھر میں یا باہر یا ماحول ایسا بنانا جس سے انسان جو ہے نیک کام جو ہے زیادہ کرنے کی اسے آٹومیٹیکلی وہ خیال آتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی بھی جو ہے کم درجے کے کام ہے بالکل جو کرنا ضروری نہیں ہے، اننیسیسری ٹائم ویسٹنگ، یعنی کہ گھر ریپیئر کے کام یا نہیں بولے تو شاپنگ کے کام، یا نہیں تو کسی تو بھی جا کو بیکار باتاں کر لیتے رہنے کے کام، ایسے کام جس سے انسان کو کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے، ارجنٹ نہیں ہے، ویسے کام جو ہے ٹال لینا ہوگا، رمضان کے بعد تک رکھ لینا چاہیے تاکہ ان رمضان کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اوکے، تو رمضان کا امپورٹنس ہو۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے نہیں تو کیا ہوتا، سبحان اللہ، یہ بھی جان لینا ضروری۔ عام لوگ بہت سارے مسلمان لائٹ لے لیتے رمضان کیا ہوئے رمضان کے روزے، رمضان کے روزے رکھے نہیں تو کیا ہوتا، اتنا ڈرونی حدیث ہے معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے، بہت ہی صحیح حدیث ہے یہ حدیث میں کیا بولے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تین چیزیں انسان نہیں کرے تو انہیں اسلام کے دائرے میں سے چل جاتا اگر بولے کیا وہ کلمہ یہ تین چیزوں سے اسلام میں رہتا اگر وہ بولے کیا کلمہ اور 5 وقت کی نماز اور روزے۔ تو روزے اگر نہیں کرا پڑا تو سبحان اللہ نے اسلام کے روزے نہیں رکھا تو اسلام رمضان کے انہیں اسلام کے دائرے میں سے چل جاتا اگر وہ بولے سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح حدیث کے حساب سے۔ تو اس لیے جو ہے رمضان کے روزے بغیر کوئی وجہ کے احساس نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت ڈینجر ہے یہ، بہت ڈینجر ہے کرنے کی بات ہے انسان کے اس کے زندگی میں سے رحمت چل جاتی، اس کے زندگی میں سے برکت چل جاتی، انہیں غلط کاموں میں آٹومیٹیکلی چل جاتا رہتا، شیطان اسے پھنسا ڈالتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور تک کہ بولے یہ حدیث میں کہ انہیں اسلام کے دائرے میں سے چل جاتا، انہیں کر کو اس کے خلاف جو ہے جنگ کرنا بھی جائز ہی ہے کر کو بولے کرنے کی بات ہے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جو ہے اور ایک چیز کیا بولے تو اگر جو کوئی بھی شخص ایک رمضان کا روزہ چھوڑا یا توڑا بغیر جائز کے، بغیر ایکسکیوز کے، بغیر اسٹرانگ ریزن کے اگر توڑا تو انہیں سال بھر اگر کنٹینیوسلی روزے رکھا تو بھی اس کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا، وہ ایک روزے کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ رمضان کا روزہ کتنا اہم ہے، کتنے اگر باقی کے سارے دن سال کے دوسرے دن آپ پورے اگر روزہ رکھیں تو بھی جو ہے اس کی فضیلت آپ کو اس سے میچ نہیں کر سکتی۔ تو انسان کو سوچ لینا بھی ضروری ہے۔ اور پرانے زمانے میں ایک بہت بڑے اسکالر ہے الذہبی کر کو، 10th سینچری کے اسکالر انہوں کیا بولتے کہ تو پہلے کے زمانے کے لوگوں میں تو جو صالحین کے زمانے میں جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے نا، تو صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد کے ٹائم میں یہ مانا جاتا تھا اگر کوئی تو بھی روزہ نہیں رکھے تو اسے ایون جو زنا کرتا نا، جسمانی غیر تعلقات رکھتا، زنا کرتا سے ایک زانی سے بھی، ایک شرابی سے بھی برا مانا جاتا تھا۔ تو ایک شرابی انسان سے بھی بہت بڑا گنہگار انسان کے جیسا دیکھتے تھے کسے روزے نہیں رکھتے سے۔
تو اسی لیے جو ہے ہمیں کبھی بھی یہ روزہ کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، وہ سیریسلی لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑا فرض ہے، اور یہ نہیں رکھنے سے انسان جو ہے بہت بڑا گنہگار ہو جاتا اور اسلام کے دائرے سے بھی چل جاتا۔ اوکے، تو اب نیکسٹ ٹاک ہمیں کیا دیکھیں گے کہ اصل یہ روزہ میں کیا کیا رہتے، اصل کیا چیزاں، کیا کیا ایسینشیل چیزاں کیا ہو روزہ رکھنے کے واسطے جو امپورٹنٹ چیزاں کیا ہے، اس سب بھی انشاءاللہ عزیز اب دیکھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہو، پہلی چیز کیا کرتے، نیت، سب سے زیادہ امپورٹنٹ نیت کرنے کی بات۔ نیت نہیں ہے تو یا صحیح نہیں بنے تو یا نیت نہیں کرے تو آپ کا آبویسلی روزہ نہیں ہوتا۔ تو فرسٹ کیا ہو، نیت۔ ایک منٹ۔ اوکے تو نیت، حفصہ رضی اللہ عنہ کے حساب سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو رمضان کا اگر روزہ رکھنا ہے تو نیت کب باندھنا، فجر کے پہلے باندھنا۔ فجر کے پہلے نیت ہو جانا کرنے کی بات ہے۔ ہمیں یا تو فجر کے پہلے سحر کا ٹائم کو نیت بن لے سکتے ہیں، یا نہیں بولے تو پہلے کے دن رات کو نیت بن لے سکتے ہیں کہ کیا کر کو کہ میں سما روزہ رکھنے والا ہوں، سوا صبح ہی روزہ رکھنے والا ہوں کر کو نیت رات کچھ ہمیں بن لے سکتے، نہیں بولے تو ایٹ لیسٹ فجر کے پہلے تو بھی نیت بننا ضروری ہے کرنے کی بات۔ اور نیت کا کسی چیز زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، خالی دل سے بھی کر لے سکتے۔ نیت کا کسی چیز اٹ از این ایکشن آف ہارٹ، دل سے کرتے سو عمل ہے وہ، زبان سے بولے تو ٹھیک ہے بول سکتے ہیں، اگر نہیں بولنا نہیں بولے تو دل سے تو بھی تمہیں خیال میں بول لے سکتے کہ میں سما صبح ہی روزہ رکھنے والا ہوں کر کو۔ تو علماء اکرام کیا بولتے ہیں، زبان سے بھی بولے تو اچھا، کر کو ایک دعائیں دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرے کر کو کام بھی نہیں ہے کرنے بات۔ تو اسی لیے دل سے بھی کر لے سکتے ہیں، یا نہیں تو جو بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے لینگویج میں، جس طرح سے ہمیں نماز کے پہلے کیسا نیت بنتے ہیں، نماز کے پہلے کیا طریقہ نیت بننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نیت کر لے کو اللہ اکبر کر کو بولتے سب تو اچھا، لیکن ہم لوگ کیا ہو پہلے اردو میں کیا بول لیتے، ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں یا 4 رکعت نماز ادا کرتا ہوں طرف کعبہ شریف کے تابع امام کے سب بھی اردو میں بول لیتے ہیں ہمیں، رائٹ۔ تو یہ اردو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اردو میں تو بول کو ہوتے نہیں، رائٹ، اور عربی میں اس طرح سے بولے اگر کو کام ہی نہیں ہے، رائٹ، لیکن پھر بھی ہمیں بولتے کئی علماء کرام بولتے کیوں بولے تو تمہیں فوکس کر سکتے اگر کو، رائٹ، تمہاری نیت تمہیں بنتے ہے، اگر تمہارے دل سے معلوم ہوتا اگر کو بولو گے تو اس میں غلطی کیا بھی نہیں، بول لینے میں غلطی کیا نہیں۔ اس لیے ہمارے لینگویج میں اگر نیت کر لینا چاہتے ہیں دل میں روزہ رکھتا ہوں اگر اس میں غلطی کیا بھی نہیں عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی برائی کیا بھی نہیں ہے، جیسے کہ ایک دعا ہے وبی صوم غدن تو من شہر رمضان کر کو ایک نیت کی دعا ہے، صبح جو کر لیتے ہیں وہ دعا پڑھ لیتے بھی اچھا، اور صبح فجر کے پہلے پڑھنا، نہیں بولے تو پہلے کے روز رات کو ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑے علماء کرام کیا بولتے پورے 30 روزہ کا نیت 21 دم فرسٹ نائٹ کر سکتے اگر کوئی، وہ بھی بولتے، تو بار بار ہر دن کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے 30 روزہ کا بھی جو ہے پہلے ایک ہی ٹیمپو پہلے روز رات کچھ کروانے میں غلطی کیا بھی نہیں کرو بولتے، لیکن نیت بننا جو ہے وہ ضروری کرنے کی بات۔ رمضان کے روزہ کو نیت کو نفل روزہ کے نیت کو فرق کیا بولے تو رمضان کے روزے کی نیت کو اور نفل روزے کے نیت کو فرق کیا بولے تو رمضان کا روزے کی نیت جو ہے فجر کے پہلے کیسا ہے تو بھی بن ڈالنا ضروری ہو، اوکے، تم یہ نہیں بول سکتے کہ فجر ہو کے بعد سورج نکل کے بعد میں نیت بنتا ہوں کر کو، نہیں ویسا نہیں کر سکتے، رائٹ، لیکن نفل روزے میں ویسا ہو سکتا۔ نفل روزے میں سے فار ایگزامپل تمہیں صبح سے کیا بھی کھائی نہیں اور روزے کا خیال بھی نہیں رہا، اوکے، لیکن 11 بجے ہو گیا، 10 11 ہو گیا، رائٹ، تو وہ ٹائم پہ تمہارا خیال آیا ارے کیسا بھی کھانا نہیں ہوں میں کھایا نہیں صبح سے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں اگر کو آ کر کو 11 12 بجے بھی دو صبح کے نیت بن لے جا نفل روزے میں، رائٹ، نفل روزے میں کرے جا، کیسا معلوم ہوتا ہم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار
ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पर घर को आए, घर को आको आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पूछे क्या कर को कि खाने कुछ तो है क्या कर, तो नहीं क्या भी नहीं है करो बोले। सुभान अल्लाह, कैसा घराना था देखो, खाने के वास्ते क्या भी नहीं था वैसा, उतनी गुर्बत भी थी, उतना मुश्किल का टाइम भी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल लाइफ हिस्ट्री में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे आयशा रदियल्लाहु अन्हा क्या भी नहीं है करो बोले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली मैं आज रोजा रखता हूँ करो बोले। तो ये कब, ये दोपहर के टाइम पर ऑलमोस्ट 11-12 बजे। ओके, तो उससे हम ना ये पता चलता कि नफिल रोजे में नफिल रोजे में नियत हमें सूरज निकल के बाद भी दोपहर के टाइम पर है तो भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड सुबह से क्या भी खाको रहना नहीं, सुबह से क्या भी खाको रहना नहीं, राइट। लेकिन रमजान के रोजे में वैसा नहीं कर सकते। रमजान के रोजे में फजर के पहले नियत बनना जरूरी है। दो फर्क करने के बाद ये जान लेना जरूरी। ओके ओके, तो कौन कौन रोजे रखना, रोजे कौन रखना बोले तो सारे लोग जो तबीयत अच्छी है जिन लोगों की और रोजे रख सकते हैं और सफर नहीं करते हैं, सफर में नहीं है, तबीयत अच्छी है, रोजा रखने की कुव्वत रख सकते हैं, और एट द सेम टाइम दिमागी हालत भी ठीक है, और ऐसे औरतें नहीं है जो प्रेग्नेंट पेट से ऐसा औरतें नहीं सका, यानी तो बच्चे को दूध पिलाते हैं ऐसा औरतें नहीं सका, ये कैटेगरीज नहीं सका। सो भी मामूल से हट्टा कट्टा इंसान है, ताकत है, और सफर में भी नहीं है, तो ऐसे आदमी के ऊपर रोजे फर्ज करने के बाद ये लोग रोजे रहना करने के बाद नहीं, ऐसा नहीं सका कुछ थोड़े एक्सेप्शनल केसेस है कैसा, जिस तरह से अभी मैं फरमाया कि एक सफर करता है इंसान, उसके उसका हिस्सा अलग, सफर करता है तो क्या उसे माफी है, रोज सफर करते इस टेम्पो रोजा रखने की जरूरत नहीं, सफर खत्म होने के बाद रोजे जो है उन्हें कवर कर सकता। ठीक उसी तरह जो तबीयत खराब है वो आदमी को रोजे रखने की जरूरत नहीं, जब उसकी तबीयत अच्छी हो जाती, जो भी रोजे मिस हो गए उन्हें रमजान के बाद फिर उसे कवर कर सकता। ठीक उसी तरह जो पेट से भाई को है वो भाई को भी जो है रोजे छोड़ डाल को बाद में रख सकती, जिसके अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है जब तक उन्हें ट्रीटमेंट लेता है रोजे छोड़ सकता, उसके बाद जो है फिर जब अच्छा हो जाता जब भी है तभी उन्हें रोजे रख सकता करने के बाद। तो ये सब भी ओके। लेकिन थोड़े लोगों के केसेस ऐसे रहते हैं जो हमेशा हमेशा के वास्ते रोजे रख सकते नहीं, वो केसेस क्या करते से देखेंगे। एक ऐसे केसेस का तो जो एकदम ज़यीफ हो जाते हैं, थोड़े लोग एकदम बिल्कुल उम्र ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं, वो लोग जो है ज्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रख सकते, नहीं रह सकते, राइट। दिखने को अच्छे दिखते हैं, क्या बीमारी क्या भी नहीं, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से ये खाने पिए खाए पिए नहीं सक सकते नहीं वो लोग, तो उन लोगों को माफी है, उन लोगों को माफी है। तो जब ज्यादा ज्यादा ज़यीफ हो जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता, तो वो लोग क्या करना, वैसे 2-3 कैटेगरीज है, ये का को एक कैटेगरी, दूसरा को कौन सा कैटेगरी कि जो इंसान एकदम ज्यादा बीमार रहता, हमेशा बीमार रहता, क्रॉनिक इलनेस कहते हैं उनको, तो वो जैसे कि पैरालिसिस, ये बड़े बड़े जो बीमारियां हैं नौजुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम लोगों को हम सबको इन चीजों से बचाने की, इन बीमारियों से बचाने की दुआ है। तो लेकिन खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा है अल्लाह की तरफ से अगर किसी को है तो उस तरह से वैसे लोगों को जो है अब नहीं रख सकते रहने की वजह से उन लोगों को जो है कफारा दे डालना कुछ, वो क्या कफारा नहीं बोलते चीजें, फिदिया दे डालना वो जरूरी है। वो क्या कि वो देखेंगे, ये सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो, ऐसे लोग हैं जो एकदम ज़यीफ है, ज्यादा बूढ़े हैं, ज्यादा उम्र वाले हैं, नहीं रख सकते। और दूसरा कैटेगरी क्या हो, एकदम ज्यादा बीमार हैं लोग, फिर अच्छे होने के चांसेस कम है वैसे लोग। तीसरे लोग कौन का तो जो एकदम ऐसी उन लोगों की रोजगार काम है, ऐसी नौकरी है जिसमें वो लोग असल ये ना है क्या का तो रोजा रखे तो वो लोग काम कर सकते नहीं, और काम करने से का उनका गुजारा होता नहीं। ओके, एक्सट्रीम केसेस, काम करने से वो लोग जी सकते नहीं, खाना मिलता नहीं, और काम करे तो वो लोग जो है ऐसी हालत में काम करना पड़ता है जहाँ पे वो लोगों को खाना पानी नहीं सका रह सकते नहीं। जैसे कि
कोल माइंस में काम करते हैं तना कौन तो भी वैसे नहीं तो एकदम बहुत खड़ी धूप में बड़े बड़े काम रहते हैं जहाँ पे इंसान जो है थोड़ा भी पानी पी नहीं सकता नहीं का तो कहने का मतलब क्या कहते हैं ऐसे काम बहुत कम रहते हैं बहुत कम रहते हैं वैसे कामों में नहीं गए तो अच्छा लेकिन इस्लाम जो है अगर एक्सट्रीम केसेस में अगर इंसान खाना पानी नहीं सका रह सकता नहीं है नौकरी नहीं सका जी सकता नहीं है और उसे ऐसी नौकरी है जिसमें इतना मुश्किल होता है तो वैसे लोगों को भी जो है फिदिया दे सकते हैं तो फिदिया का तो क्या का तो कि एक आदमी को खाना खिलाना से फॉर एग्जांपल अब ये लोगों में कोच की एक कैटेगरी है बूढ़ा ज्यादा इंसान बुढ़ा तो भी है नहीं तो बीमार तो भी है ज्यादा नहीं तो इस तरह का काम करने वाले का ये केसेस भी है तो ये लोग जो है रोजे नहीं रख सका किसी को एक एक रोजे के बदले में एक इंसान को एक वक्त का खाना पेट भर खिला डाले तो उसका वो हक अदा हो जाता करने की बात है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको रोजे का माफ कर डालते करने की बात है सुभान अल्लाह ये अल्लाह की तरफ से देन है करने की बात एक कंसेशन के जैसा ओके ये केसेस को ऐसे क्या रैंसम देना कहते हैं इसे राइट तो ये एक वक्त का खाना खिला डाले तो रोज को जैसे फॉर एग्जांपल एक एक इंसान 30 रोजे भी रख सकता ना है ये केसेस में राइट तो 30 रोजे नहीं रख सकता है तो क्या कहते 30 आदमियों को 21 दम खाना खिला सकता नहीं बोले तो एक एक रोज एक एक इंसान को खाना खिला सकता ये दो दो कैटेगरी में क्या है तो भी कर सकता ओके तो एक बार एक मेरे ख्याल से या एक साहबी था अनस इब्न मालिक बहुत बूढ़े हो गए थे तो जब उन्होंने मेरे ख्याल से 100 साल तक जिए थे शायद तो जब बुढ़ापा आ गया था एक्सट्रीम उन्हें रोजे नहीं रख सकते थे तो एक रोज क्या करें बिठा को 30 आदमी बुलाएं गरीबां को 30 जन को भी खाना खिला डालें 21 दम तो वैसा 21 दम 30 जन को भी कर सकते हैं नहीं बोले तो रोज को एक एक बंदे को भी खिला सकते करने के बाद तो उन लोगों का रोजा जो है माफ हो जाता है ये 3 कैटेगरीज में से और एक दो कैटेगरीज में भी है कौन से ये हाँ, पेट से है सो बाइकवान का एक कैटेगरी बाइकवान के मामले में पेट से है सो बाइकवान दूसरा को जो बाइकवान बच्चे को दूध पिलाते हैं ना वो बाइकवान तो सवाल आया वालेकुम सलाम इज इट 1 or 2 पर्सन एक ही बंदा एक एक फीड 1 पर्सन डेली एक बंदा एक बंदे को खाना खिला देले तो हो गया थोड़े लोग पूछते क्या वो एक बंदे को 2 बार खिलाना एक बार खिलाना कर को लेकिन जहाँ तक हुक्म का मामला है उलमा करम इब्न अब्बास की रिवायत में बताया से क्या तो एक फीड ए पर्सन डेली एक एक बंदे को एक एक वक्त का खाना खिलाए तो बस करने की बात है तो या तो ओके तो मैं कहा हूँ या बाइकों के बारे में बोलता हूँ औरतों के बारे में तो 2 केसेस हैं औरतों के बारे में जिन लोगों को ये माफ है सो कोसा एक आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो बच्चे को दूध पिलाते सुबह को दूसरा को पेट से है सुबह को एलॉन्ग हिस्सा क्या हो एलॉन्ग हिस्सा क्या बोले तो केसेस में कि नमाज सॉरी रोजे नहीं रख सकते नो रोजे रखना जरूरी नहीं है लेकिन जब लोग फारिग हो जाते हैं बच्चों का दूध पिलाने का पूरा टाइम हो जाता है 2 साल का टाइम तो जब जो है हो ये लोग जो है फिर से रोजे रख सकते हैं लेकिन थोड़े ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे उलमा का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है थोड़ा ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे जो है औरत जो है अब से फॉर एग्जांपल पेट से बैकू हुई राइट 1 साल तक प्रेगनेंसी रहती 1 साल के बाद बच्चा पैदा होता फिर 2 साल तक उसे दूध पिलाना का रहता तो ऑब्वियसली 3 साल के रोजे चले गए राइट बाद में जो रोजे रखने का टाइम आता फिर से बैकू पेट से होगी समझ ली फिर से दूसरी जज की स्टार्ट होगी समझ लो फिर से 3 साल हो गए वैसे साल साल रोजे होते नहीं है रखने के वास्ते तो इसीलिए उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो वैसे बाइकवान को वैसे औरतों को ये रोजे रखने के बदले में फिदिया देना बेहतर कई तो ये लोग वो कैटेगरी में आ जाते हैं कौन सी कैटेगरी में जो जो बुढ़ापे में इंसान जिस तरह से नहीं रख सकता था वो कैटेगरी में जो हमेशा बीमार रहता था इंसान के वो कैटेगरी में उस कैटेगरी में आ जाते हैं इस तरह के औरतें जो जो बार बार जो है पेट से होते हैं बच्चा पैदा कर लेते हैं ये लोगों के साल का रोजे चल जाते हैं उसके से इन लोगों को जो है रोजे
के बदले में फिदिया किस्तों भी खाना खाना खिला डाले तो वो भी ठीक है कर को हम ना मालूम होता है। कैसा इब्ने अब्बास की रवायत में मालूम होता है, उन्हें खुद एक बार आए थे। इब्ने अब्बास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और बहुत ही आलिम भी करने के बाद वो टाइम पे सहाबा इकराम में से बहुत जाने सो इल्म रखे सो सहाबी करने के बाद उनके दो बीवियां पेट से रहे तो उन लोगों को रोजा रखने की जरूरत नहीं कर को बोले, और उन लोगों को ये भी बोले कि आप लोगों का कैटेगरी कौन सा बोले तो जिस तरह से ज़ईफ आदमी बुढ़ा आदमी जिस तरह से रोजे नहीं रखता खाना खिला डालता, उस तरह से आप भी जो है रोजे नहीं रख सके खाना खिला सकते हैं अगर वो बोलते। लेकिन थोड़े उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो कि अगर से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही जज की का मामला है, बाई को जो है पेट से रहती है, बच्चे को पैदा करती है, दूध पिला डालती है, होता जो उसके बाद फिर जज की होने का नहीं है, तो जो छूट गए रोजे जो 3 साल 2 साल के छूट गए रोजे, वो रोजे रखने में गलती क्या भी नहीं, रखना भी कर को बोलते हैं अगर, तो ये जान लेना जरूरी का नहीं बात है। ओके, तो एक बात ये पूछूं क्या जाबिर? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हाँ, नहीं, अगर कोई फैमिली बहुत गरीब है तो 30 दिन का खाना भी उनको ही दे सकते क्या? मतलब रमजान में भी उन्होंने नहीं पका सकते? ऐसे भी थोड़ी फैमिलीज है ना, तो उन लोगों को एक साथ पैसे दे सकते हैं नहीं? नहीं आंटी, कैसा है बोले तो इसको बंदे को खाने खिलाने के बारे में है, इसका मतलब क्या बोले तो या तो हाँ, आप एक बंदे को खाना खिलाओ या नहीं तो 30 बंदे को एक ही दम खाना खिलाओ। ओके, लेकिन वहां अच्छा। पे बंदा अलग अलग रहना। से फॉर एग्जांपल एक फैमिली में अगर 30 लोग हैं तो वो हाँ 30 हाँ, लोगों को आप एक वक्त का खाना खिला सकते हैं एट ए टाइम। नहीं है अच्छा फैमिली में 10 लोग ही है तो सिर्फ 10 लोगों का ही खाना खिला सकते हैं उन लोगों को, बाकी के 20 आप कहीं और तलाश करना पड़ेगा। अच्छा। ये मतलब हम लोग ऐसा करते थे, जो गरीब है एकदम, जी खाना सीधा नहीं पकता उनके घर में, तो उनको पैसे दे देते थे। जी। वो गलत उस है दिन क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब से फॉर एग्जांपल अभी आज का किसी को खिलाए, राइट, कल वही आदमी फिर से भूखा है तो कल उसी भी खिला सकते हैं आप, फिर तीसरे दिन भी हाँ उन्हीं भूखा है उसे भी खिला सकते हैं। हाँ, वही वही। हाँ, ये खिला सकते हैं, लेकिन आपको ये 30 दिन का खाना 30 लोगों का खाना कवर करना जरूरी है। तो जितना भी आप कैलकुलेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप खाना खाने के लिए आप 200 रुपये या 300 रुपये दे रहे हैं खाना के लिए एक बंदे को, हाँ, तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके भाई आज के दिन का ये इतने लोगों का अगर को 30 लोगों का आय जैसा आप देख लिए तो काफी है। अच्छा अच्छा, जी, जज़ाकल्लाह। ये वही है। और एक बात पूछना चाह रही थी, रमजान के रोजे भी मतलब माँ बाप के नाम से रख सकते क्या? जी जी, वो मैं आता हूँ और थोड़े टॉपिक है वो कवर करते हैं, बोलता हूँ उसका जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ओके ओके। एक मिनट। ओके, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या बोले तो ये छुड़गे सरोजांका या तुड़गे सरोजांका उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक चीज है क्या बोले तो नॉर्मली जो है हमें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्या बोले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बोले तो कि लोग जो है अब ज्यादातर उलमा करम को आते हैं ऐसे सवाल कैसा का तो हमें हमारी तबीयत ठीक रहती न है, हमें उसका से रोजा रख सकते नहीं, हमें क्या बीमार आदमी की कैटेगरी में आती क्या कते सो कतो ये बीमार आदमी रोजे नहीं रखना कते सो बीमार आदमी को रोजे छूट है कते सो, ये चीज बहुत ही क्लियर नहीं रहता कहीं को बोले तो हम ना कौन तो भी अब डॉक्टर क्या बोलता तू रोजे रख सकता कहता, राइट, लेकिन हमारे को क्या वो
نہ کیا خیال آتا ارے ہمیں رکھ سکتے نہیں روزے. کئی کا تو ہر ایک انسان کی بیماری ہر ایک انسان انہیں جسمانی طور سے کیسا ہے کہتے سو صرف اسے معلوم ہوتا سو بہتر طریقے سے جتنا اسے معلوم ہوتا کسی اور کو ڈاکٹر بھی جو ہے اتنا نہیں بول سکتا. کئی بولے ڈاکٹر کیا ہے آج کل خالی سمٹمس دیکھتے ہیں ایک وقت کا کیسا ہے کر کو بولتے علام دوائی لکھ کو بھیجتے ہیں. علام کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کیا چلتا ہے کہتے سو کیسا فیل کرتا ہے کیسا محسوس کرتا ہے انسان کہتے سو وہ انسان کو معلوم ہوتا سو صرف وہ انسان کچھ معلوم ہوتا سو. تو یہ ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے کہ تو میں وہ کیٹیگری میں آتا ہوں مجھے روزے چھوٹ ہے نہیں ہے کہتے سو یہ سوال جو ہے ہر انسان کو بہت سارے انسانوں کو رہتا سو ہے. عام سوال ہے جہاں تو علماء اکرام کے پاس آتے ہیں. علماء اکرام بھی کیا بولتے ہیں تمہارے ڈاکٹر کو پوچھو بھائی ڈاکٹر کیا تم نہ جان جائے تم نہ بیماری اور خراب ہو جاتی ہے کہتے سو اگر بولے تو تمہیں مت رہو اگر نہیں بولتے ہیں تو تمہیں رہو کر بول ڈالتے علماء اکرام رائٹ. تو وہ ہم ویسے کنفیوژن اس ٹائم پہ ہمیں کیسا کہتے سو وہ بھی ہمیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. علماء اکرام کیا بولتے بولے تھوڑے کتابوں میں علماء اکرام کیا بولتے بولے تو تمہیں اگر سے فار ایگزامپل تمہیں روزہ رکھتے ہیں اوکے لیکن تمہارا جسمانی طور پہ تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے تمہیں رکھ سکتے نہ تمہیں رکھ سکتے نہ ہے اور تم نہ خود تم نہ معلوم کیا پرابلم ہے کیا بیماری ہے کہتے سو اور وہ بڑھتی ہے کہتے سو چیز بھی تم نہ معلوم تو اس میں توڑنے میں غلطی کیا بھی نہیں کرو بولتے ہیں. توڑ کو پھر جو ہے اس کے بعد رمضان ہونے کے بعد وہ روزہ پھر سے اچھا تمہاری طبیعت اچھے اس ٹائم کو اور ایک بار رکھنے میں غلطی کیا بھی نہیں کر وہ بولتے ہیں. یہ کیا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بولتے ہیں تو ایون سے فار ایگزامپل ایک ایسا اندرونی بیماری نہیں سکا باہر سے اگر کچھ تو بھی زیادہ لگا سے فار ایگزامپل دانت کا نوز باللہ پرابلم آیا تم اور تمہیں کیا تمہیں ماترا اگر نہیں ڈال لیے تو دانت کا پرابلم اور بڑھ جاتا کہتے سو سچویشن تمہیں معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح کا کچھ پرابلم ہے نہیں بولے تو ہاتھ انگلی نوز باللہ کچھ تو بھی کٹ گئی اگر ہمیں اس کے حساب سے کچھ تو بھی ٹریٹمنٹ امیڈیٹلی نہیں لیا ہے تو معاملہ کچھ اور بڑھ جاتا انفیکشن آ جاتا کہتے سو چانسز کچھ تو بھی دکھتے ہیں یا کچھ ایسی طرح سے کچھ تو بھی ہوتا ہے جس سے تم نے سنبھالنا معلوم ہوتا ہے کہ حالت بگڑ سکتی ہے کو چاہے وہ اندرونی طور پہ ہو یا باہرونی طور پہ ہو. اگر تم نے اس طرح سے معلوم ہوتا ہے تو توڑ کو روزہ پھر سے رکھنے میں غلطی کیا بھی نہیں کرو کیا بھی نہیں کرنے کی بات ہے. اوکے اتنا بھی جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال لینا کہ تکلیف میں ڈال لے جیسا اسلام کس کو بھی بولتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے کتنے کی کنسیشنز دیے میں سفر میں جاتے سے مت رکھو کر وہ بولے اور کیا ایون سفر میں جاتے ہیں اس ٹائم کو نماز کو بھی تمہیں عادی کر لیتے نماز کو بھی جو ہے عادی کر لیتے ہیں جیسے کہ 4 وقت کا 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیتے رائٹ قریب کر لیتے آسانی ہونا بول کو. تو ان چیزوں میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آسانی دی ہے دین کو پر عمل کرنے کا واسطے تو روزوں میں بھی دیا کرنے کی بات ہو ہمیں اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں ڈال لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح سے اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا بولے تو ہمیں یہ میں بیمار ہوں مجھے یہ پرابلم ہے میں روزہ رہتا نہیں میں چھوٹ ہے گھر کو اتنا لینینسی بھی نہیں لینا چاہیے. تھوڑے بیماریاں ایسے رہتے ہیں جو سب نوز باللہ بڑے بڑے بیماریاں جو سب کو کلیئرلی معلوم ہو جاتا کہ جائز نہیں ہے گھر کو روزہ رکھنا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا ایسے پرابلمس رہتے ہیں جہاں انسان جو ہے جس طرح سے ابھی میں فرمایا ہوں انہیں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ویسے ٹائم کو بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں اور کوشش کریں جتنا ہو سکے اتنا آپ روزہ رکھنے کی. اگر بالکل آپ کے برداشت کے باہر ہوتا ہے تو اس میں توڑنے میں غلطی کیا بھی نہیں لیکن ایسا بہانہ ہونا لے کو روزہ سے دور رہنا یہ صحیح نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ اس سے کیا ہوتا بولے تو ہمیں جو ہے ایک بہت بڑے فرض کو چھوڑ ڈالے جیسا ہوتا اور کوشش بھی کرے نہیں سکا ہوتا تو آٹومیٹیکلی ہم نا زندگی میں سے برکت چل جاتی ہے رحمت چل جاتی ہے. تو ہمیں اس لیے اپنے آپ کو ہمیں غفلت میں نہیں ڈال لینا چاہیے. تھوڑی بہت بیماری ہے تو بھی جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جب تک برداشت ہو سکے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اوکے اور
اور بالکل زیادہ بھی جو ہے اگر برداشت کے باہر ہے تو توڑنے میں غلطی کیا بھی نہیں. اوکے نیکسٹ ٹاپک. جی کیا تو سوال ہے کیا کس طرح معاملے میں؟ جی اوکے نیکسٹ سفر میں جاتے ٹیمپو کیا بولے تو یہاں پہ بھی جو ہے کنسیشن ہے کیا سفر میں نکلتے سے پہلے کا جیسے کہ سفر میں نئے ہیں کر کو روزہ ہم نا معلوم سوچے لیکن سے فار ایگزامپل انسان روزہ رکھتا ہے اور اسے دوپہر کے ٹائم پہ سفر میں نکلنا پڑا دوپہر کے ٹائم پہ سفر میں کو نکلنا پڑا تو کیا انہیں روزے میں جا سکتا ہے یا روزہ توڑ کو جاتا؟ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سب کیا کرتے سکتا کہ جب اگر 20 دن میں سے سفر میں کو نکلتے ہیں تو روزے کو توڑ کو کھا کو پی کو اس کے بعد سفر میں کو نکلتے. سو یہ سنت کا نہیں بات ہے. صحابہ اکرام بھی یہ کرتے سو نہیں بات ہے. تو اس سے ہم نے کلیئرلی معلوم ہوتا سو کیا ہوتا کیسا اسلام جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے جیسا نہیں کرتا. اپنے آپ کو جو ہے مشکل میں ڈالنے جیسا کبھی بھی نہیں کرتا کہ روزہ اگر دن میں آلریڈی ہے تو بیچ میں سے اگر تمہیں سفر میں جاتے ہیں تو ضرور روزہ توڑ سکتے ہیں اور سفر کا آپ کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں کرنے کی بات. اوکے تو اس میں ایک بار کئی بولتا ہوں بولے تو ان ساری چیزوں سے ہم کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں. ہر سال ہم لوگوں کو یہ چیز اب جتنے بھی چیزیں میں فرمائے ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے ہر سال نہیں آ سکتے لیکن کبھی نہ کبھی آ سکتے. مجھے ایک بار یاد ہے میں اس طرح سے سفر میں ارجنٹ سے جانا پڑا. میں روزہ توڑے سکت چل گیا تھا بہت سالوں کے پہلے کی بات ہے. روزے میں جو ہے اب کیا آدھا دن ہے نا کور کر ڈالیں گے. سبحان اللہ وہ سفر میں اتنا مشکل ہوا. وہ روزہ تو میں رکھا میں آدھا روزہ رکھا سفر میں لیکن وہ سفر لمبے رہنے کی وجہ سے یعنی کہ انڈیا کا سفر تھا وہ تو اس کے بعد بہت تکلیف ہوئی کرنے کی بات مجھے. تو اس طرح سے تکلیف ڈال لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے میں سے سفر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ گھر سے آپ توڑ سکتے ہیں. گھر سے جو ہے سبحان اللہ توڑ سکتے. صحابی تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی. انہیں اس طرح سے کرے تھے نکلتے سے پہلے توڑے تھے کھانا کھا کو پیے تو ان کو پوچھا گیا تھا کیا سننا ہے کیا سنت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہ ہاؤ کر کو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ سفر میں جاتے سے پہلے روزہ توڑ کو سفر میں کو جاتے کرنے کی بات. اوکے نیکسٹ اوکے اب روزہ کے طریقے دیکھیں گے کس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے. تو آبویسلی سب جنے مانو سوچو سحر کھانا ضروری ہے اور سحر کا ٹائم کیا کرتے سو وہ بھی ہم نہ معلوم ہم نے سائرن بچ جاتی ہم نہ سو بھی معلوم ہوتا لیکن جسٹ ایک حدیث کے حساب سے معلوم ہوتا کیا بولے تو سحر کا کھانا ختم کرنے کو اور نماز کو کھڑنے کے واسطے ٹائم ڈفرنس کہتا تھا تو 50 آیتاں پڑھنے کا ٹائم ڈفرنس جو وقت میں 50 آیتاں ختم کر سکتے ہیں قرآن شریف کے اتنا ٹائم ڈفرنس جو ہے سحر کا کھانا ختم کھانے کو اور فجر کی نماز پڑھنے تک کرنے کی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو بہت انکریج کرے کہ تو بالکل جلدی ختم کر لو نا کو کتنا ہو سکے اتنا ٹائم لے کو کھانا کھاتے رہو جب تک تم نہ سائرن بجتی نہیں تب تک کھاتے پیتے رہو. اس میں غلطی کیا بھی نہیں ہے یا اس میں اچھا ہی ہے کر کو بولتے سو. اور جب روزہ توڑنے کا معاملہ آتا جلدی کر کو توڑ ڈالو بالکل ڈیلے کر لینا کو سائرن بجتے ہیں نا کچھ جلدی پڑھ کو توڑ ڈالو کر بولے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور تک بولے گا تو امت میں تب تک خیر رہتی تب تک اچھائی رہتی جب تک جو ہے انسان جب تک لوگاں جو ہے روزہ توڑنے کا ٹائم آیا تو جلدی پڑھتے روزہ توڑنے کا واسطے کا. تو روزہ توڑنے کا ٹائم جب آتا سائرن بجتی یا روزہ توڑنے کا ٹائم جب آتا روزہ توڑنا جلدی کرنا کہتے سو اس میں بہت اچھا ہی ہے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے تو اگر لوگاں جو ہے نا میں اور تھوڑی دیر روزہ رہتا ہوں اور تھوڑی دیر روزہ رہتا ہوں گھر کو 15-20 منٹ اور بڑھا لیے اس میں اچھا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس طرح کا اگر عمل کرنے لگے تو قوم جو ہے غلط راستے پر چل جاتی ہے خیر میں سے دور چل جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو سحر کے بارے میں اور افطار کے بارے میں افطار کے ٹائم پہ بھی میں سپریٹ
روزہ دعا کرنا اور وہ کیا بھی نہیں، لیکن ہمیں جو بھی علماء کرام بتایا اللہم لکا صمت و بک آمنت و علیک توکلت کو، وہ بھی دعا کر لے جاؤ، اس میں غلطی کیا بھی نہیں۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ وقت ہے وہ روزہ توڑنے جب ختم ہوتا نا، تو وہ وقت جو ہے زیادہ تر ہمیں عبادت کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دعا کرتے ہوئے روزہ ختم کرنا چاہیے، کرنے کی بات۔ اور نیکسٹ چیز کیا بولے تو روزہ رکھنے کے طریقے میں ہمیں خالی کھانے پینے سے نہا کو میں دوسرے چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، جسمانی خواہشاتوں سے نہا کو، جو بری نظر سے بچنا اور جو وین ٹاک ہے ہمارے زبان سے جو بیکار باتیں نکالتے ہیں، بیکار باتیں نکالنا بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ مومنہ کرتے سو کام نہیں ہے۔ مومنہ جو ہے وین ٹاک سے بچتے، وین ٹاک کا تو کیا ہوا اصل فائدہ مند نہیں سکا، ادھر کے ادھر کے باتیں جس سے انسان کا دماغ جو ہے یہ ہو جاتا، کیا ہو جاتا تو اننیسیسری چیزوں میں بزی ہو جاتا، اس طرح سے یہ مومن کی کیفیت نہیں ہے یہ خاص کر کے جو روزہ رکھتا ہے بندہ، روزے دار کا سوچ کیسا رہنا گا تو انہیں زبان سے اگر بات نکالتا ہے تو بھی اچھے باتیں نکالنا اور ضرورت کی باتیں نکالنا کے بعد ایٹ لیسٹ کم سے کم روزہ رہے تک کئی کا تو روزہ رہتا ہے انسان پورا 24 انہیں ہر سیکنڈ انہیں عبادت میں ہے جیسا چنے، رائٹ، انہیں ایک عبادت میں ہے جیسا روزہ رہا، تو ویسے ٹائم ہم کو انہیں ادھر کے ادھر کے باتیں بیکار باتیں نہیں کرنا، غیبت کے باتیں تو چاڑی چوگلی کے باتیں تو اصل نہیں کرنا، اور گالی گلوچ تو اصل برتنا نہیں، اور کون تو بھی آپ کو انسان تم نہ تنگ کرتا ہے، تم نہ غصے میں آئے جیسا بہکاتا ہے تو اسے کیا بولنا، بھائی میں روزہ ہوں میں روزہ ہوں کر کو فاسٹنگ کر کو اسے بول کو ہمیں دور چلے جانا اور ہمیں بہکاوے میں نہیں آنا۔ تو اسے ہم جان لینا سے کیا ہوتا ہے روزہ کا تو اس چیز خالی کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہے، کرنے کی بات ہے زبان کا روزہ کا تو بیکار باتیں نہیں کرنا اور گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبتاں چاڑی چگلیاں نہیں کرنا اور غصے میں نہیں آنا، کرنے کی بات۔ تو یہ تھوڑے لوگ تھے کیا بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تھوڑے لوگوں کو بولے تھے، میرے خیال سے 2-3 لوگ تھے، تو ان کو کیا بولے تھے، بولے تو تم فلاں جگہ فلاں کے بارے میں تمہیں غیبت کرے، کسی کا گوشت کھائے جیسا تمہیں، تو تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تو تمہیں پھر سے جو ہے یہ روزہ ختم کرو، روزے کا عمل، لیکن پھر سے تمہیں روزہ رکھنا پڑتا اگر وہ بولے تھے۔ ایک حدیث دیکھا مجھے مان لیا آتھینٹک کی نہیں کی ہے، بہت کب کی بہت سالوں کے پہلے پڑھا تھا میں تو، لیکن کہنے کا مطلب کیا بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے کھانے پینے کا ہمارا روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں لوگ کھانے سے پینے سے دور رہیں، یہ ہمیں رکھتے ہیں جو ہمیں ہمارے فائدے کے واسطے، ہمیں تقوی حاصل کرنے کے واسطے، ہمیں اللہ عز و جل کے قریب جانے کے واسطے، لیکن اگر ہمیں خالی کھانے پینے سے بچ کو باہی کے یہ برے اعمال کر لیتے بیٹھے روزے کے ٹائم کو، تو اس میں سے تقوی ہمیں آتا کر کو روزے میں سے فائدہ ہوتا کرتے سو ہمیں سمجھنا اور ہماری بے وقوفی رہتی، تو اسی لیے جو ہے ہمیں روزہ خالی کھانے پینے سے نہ کو یہ سارے برے چیزوں سے بھی ہمیں بچنا کرتے سو ہمیں وہ جان لینا چاہیے، روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہے، کرنے کی بات۔ اوکے، نیکسٹ، اور مسواک یوز کرنے سے اور وضو کرتے اس ٹائم کو دانتاں صاف کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اچھی اعمال ہے، اس میں غلطی کیا بھی نہیں۔ اور دوسری چیز اور ایک چیز کیا بولے تو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، تو یہ سب بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیاں سب بھی ٹائم وہ کرتے سو، کرنے کی بات ہے۔ اور تھوڑے چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سو جو ہمیں بھی کر سکتے، کیسا بولے تو یہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن کرنے میں غلطی کیا بھی نہیں ہے، کیا بولے تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی زیادہ ہوگی، روزہ رکھنا تکلیف ہوتی ہے تو اپنے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال لیتے سو، کرنے کی بات ہو، ٹھنڈا پانی اپنے سر کے اوپر چھنک لیتے ہوتے سو، تو تھوڑا پانی اوپر سر کے اوپر ڈال لیتے سو، کرنے کی بات کئی کو بولے تو تھوڑا آسانی ہوتی گھر کو،
اور اگر غسل کرنے میں بھی کیا پرابلم نہیں, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بھی اس میں بھی کیا بھی مسئلہ نہیں کرنے کی بات. اور ہمیں تھوڑی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا کیا کی کر کو ڈرتے رہتے ہیں ہمیں, وہ کیا کیا چیزیں کہتے سو ہمیں وہ بھی دیکھیں گے. کیسا فار ایگزامپل ہمیں وضو کرتے اس ٹائم کو منہ میں پانی لیے تو کام منہ میں چل جاتا کہ گھر کو, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. معمول سے منہ سے کلی کر ڈالنے میں غلطی کیا بھی نہیں, لیکن پل زیادہ پانی منہ میں لے لے وہ کلی کرنے کا, وہ اسی چیز سے بھی ڈرنا بچنا کرنے کی بات ہے. ہمیں ایک غور کرنا کہ ہمارے ضرورت سے زیادہ پانی نہیں لیے جیسا دیکھنا, چاہے وہ کلی کرتے اسٹیمپ ہو چاہے وہ ناک صاف کرتے اسٹیمپ ہو, پانی جو ہے زیادہ نہیں لینا چاہیے. اور اس کے بعد آئی ڈراپس جو آنکھیں میں جو ڈراپس ڈال لیتے کیا تو ضرورت ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا کیا نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھیں کے ڈراپس ڈال لے جا, لیکن ناک میں جو ڈال لیتے ڈراپس, ناک میں جو ڈال لیتے ڈراپس سے علماء اکرام بچو کر کو بولے, کئی کو بولے تو ناک میں سے پیٹ میں جانے کے چانسز ہے, اسی لیے جو ہے ناک میں ڈال لیتے ڈراپس سے آپ جو ہے روزے کے دوران مت ڈال لیجیے, روزہ ختم ہونے کے بعد ڈال لے سکتے, اس میں غلطی کیا بھی نہیں. انجیکشن کا کیا, انجیکشن کون سا انجیکشن ہے تو بھی آپ ڈال لینے میں غلطی کیا بھی نہیں. آپ پیٹ میں جانے کا نہیں رہنے کا بچپن کے انجیکشن کے ذریعے سے اگر آپ کو کچھ تو بھی ضروری ہے انجیکشن, اس میں سے ڈال لینے سے آپ کو کیا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کرنے کی بات, روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد لیکن ٹوٹتا سو کس سے وہ دیکھیں گے. ٹوٹتا سو کس سے بولے تو روزہ جو انٹینشنلی کھایا پیا انسان تو جان بوجھ کو کچھ تو بھی انہیں پیٹ میں گئے جیسا انہیں کھایا یا پیا جان بوجھ کو, تو آٹومیٹیکلی روزہ ٹوٹ جاتا کرنے کی بات, روزہ ٹوٹ جاتا کرنے کی بات. اور دا سیم ٹائم جان بوجھ کو ایک بندہ وامٹنگ کرا, جان بوجھ کو اپنے انگلی دال کو انہیں اگر وامٹنگ کرا خیں کرا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا کرنے کے بعد. لیکن اگر خیں اپنے آپ آ گیا, خیں وامٹنگ اپنے آپ آ گیا, اپنے آپ آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا, انہیں روزہ کنٹینیو کر سکتا انسان. یہ بہت جنوں کو دیکھیں گے میں کیا کیا پرابلم آتا, روزہ سحر کرتے وامٹنگ ہوتا, ارے وامٹنگ ہو گیا اگر تو میرا روزہ تھوڑا ہوتا. اس طرح کی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وامٹنگ اپنے آپ آ گیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا, روزہ ہونچ رکھ سکتے. لیکن اگر آپ زبردستی آپ وامٹنگ کرے اپنے انگلی دال کو تو جب جو ہے آپ کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا, آپ کو روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا کہ نہیں بند. لیکن اور اوکے نیکسٹ اور ایک چیز کیا ہے, بھول جا کو کھا لیا پی لیے. اس کے پہلے کیا بولے ہوں, زبردستی جان بوجھ کو کھائے پیے تو روزہ ٹوٹتا, لیکن اگر بھول جا کو کچھ تو بھی کھا لیے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. سچ تو کہاں سے معلوم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا بولے تو کہ جو کچھ بھی تمہیں بھلاٹ سے کھا لیتے پی لیتے وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ عز و جل تم نہ کھانے پینے کو دیے. اسی لیے جو ہے تمہیں کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ روزہ ٹوٹ گیا بول کو, روزہ کنٹینیوسلی رکھو, روزہ کو ختم کرو. کئی کو بولے تو تمہیں جان بوجھ کو نہیں سکا بھلاٹ سے کھا لیا کرنے کے بعد. اوکے نیکسٹ ابھی کیا تو اوکے کفارہ کیا ہو تو سو کون تو بھی رمضان کا روزے توڑے بھائی. اوکے جس طرح سے میں فرمائی ہوں کہ میں رکھ سکتا نہیں ہوں, میری طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے, مجھے بہت پرابلم ہو جاتا ہے, میں کر کو انسان برداشت نہیں کر سکا, اپنے آپ کو بالکل زیادہ تکلیف میں نہیں ڈال سکا. میں نے کہاں جان چل جاتی ہے کہ ڈر سے اس کے اس میں سے چلے گیا کہ تو روزہ توڑ ڈالا انہیں. اوکے اب اس کا کیا کفارہ ہے, کیا کفارہ کا تو ایکسپیشن کچھ تو بھی پینالٹی ہے, کیا کچھ تو بھی فائن بننا کیا انہیں نہیں, ویسا بندے کو کیا بھی نہیں ہے فائن, ہم نہ معلوم ہوتا سو ویسا بندہ خالی پھر اور ایک بار روزہ رکھے تو ہو گیا. اوکے لیکن کفارہ جو ہے سارے علماء اکرام, بہت سارے علماء اکرام کے ذریعے سے معلوم ہوتا اس کیا تو کفارہ جو ہے ایک کیس میں ہے کرنے کی بات. کون سا کیس کا تو وہ اگر روزے میں میاں بیوی ہم بھی صحبت کریں تو ویسا کیس میں
वो उतना बड़ा गुनाह है कि तो वो रोजे में मियाँ बीवी का सोबत करते, सो इतना बड़ा गुनाह है कि तो उसे तुम्हें खाली रोजा रखे तो होता नहीं, कफारा भी बनना पड़ता, पेनाल्टी भी बनना पड़ता। वो पेनाल्टी क्या बोले तो, वो पेनाल्टी क्या बोले तो कि एक गुलाम को आजाद करना, जो अब आजकल गुलाम नए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले तो 2 महीने तक एक रोज भी छोड़े नहीं सका, 2 महीने तक कंटिन्यूअसली रोजा रखना पड़ता। वो तो उतना बड़ा कफारा है करने की बात है। अगर वो भी नहीं रख सकते तो कम से कम 60 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा अगली बार। तो ये एक पेनाल्टी है, कफारा जो है सिर्फ एक केस में 600 है। ओके, तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आई मीन बाकी के जो भी वजह से तुम्हें अगर रोजा तोड़ते हैं उसमें तुम्हें पेनाल्टी क्या भी ना है, लेकिन ये गुनाह में जो है पेनाल्टी है करने की बात। तो कैसे मालूम होता है? हदीस में मालूम होता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नरेशन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक बंदा भागले को आया, या रसूलुल्लाह मैं बर्बाद हो गया हूँ, या रसूलुल्लाह मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो क्या हुआ अगर वो पूछे क्या हुआ अगर, तो या रसूलुल्लाह इस समय रोजे में रेस्ट टाइम पर, रमजान के रोजे में रेस्ट टाइम पर बीवी से जाकर मिल गई हूँ मैं करो बोले। तो अच्छा अच्छा बैठ, तू यहाँ बैठ, काम डाउन हो करो, बिठा को उसे अच्छा तू गुलाम को आजाद कर कर बोले, कफारा बनना, तू गुलाम को आजाद कर कर बोले। या रसूलुल्लाह मेरे कहने गुलाम नहीं है आजाद करने का। अच्छा ठीक है, वैसा क्या? तो फिर 60 रोजा तू रोजे रख सकता क्या? अगर वो पूछे खड़े ही नहीं सका 60 रोजा रोजे रखना, या रसूलुल्लाह मैं 60 रोजा खड़े नहीं सका रोजे रख सकता नहीं अगर को बोले। तो अच्छा ठीक है, एटलीस्ट 60 लोगों को खाना खिला सकता क्या? अगर वो पूछे तो या रसूलुल्लाह मैं बहुत गरीब, 60 लोगों को मेरे कहने खाना खिलाने की हैसियत नहीं है मेरे कहने अगर वो बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पूछेगा, तो ठीक है बैठ, तो यहाँ बैठ, 1 मिनट बैठ कर को थोड़ा उनकने थोड़े खजूरां का बुट्टा आया, तो ये खजूरां का बुट्टा ले लग जा, खैरात कर डाल जा, किस तो भी करो बोले। तो उन्होंने बोलते यार रसूलुल्लाह मेरे से ज्यादा गरीब कौन भी नहीं है यहाँ का। तो अच्छा ठीक है, तू ले लग जा, तेरे फैमिली को खिला जा। तो ये हदीस से हमने मालूम हो तो उसके क्या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस में हंसे भी करने की बात, जब तक उनके दांता दिखते नहीं रहे तब तक हंसे करने की बात। तो कहने का मतलब क्या बोले तो कितना आसान कर रहा लगा। तो इस्लाम जो है एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रखता, बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो कर सकते ना है तो थोड़ा बहुत छूट भी देता। तो ये बंदा जो है ना उतना बड़ा गुनाह हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले नहीं भाई इतना बड़ा गुनाह हो गया तो हो गया मठाश, तू खत्म ही हो गया जाकर के, उस तरह से बोले नहीं। वो बंदे को ठंडा करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठंडा करके ऑप्शंस दिए उसे, तू ये कर सकता क्या, वो कर सकता क्या करके सब भी पूछे उसे, पूछे वो भी कर सकता नहीं कर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश करी। तो इससे हमने मालूम होता है क्या बोले तो ये हदीस के हिसाब से उलमा कराम क्या बोलते बोले तो सिर्फ ये एक गुनाह अगर इंसान करा रमजान के रोजा में तो उसे कफारा पेनाल्टी देना पड़ेगा। उन्हें 60 रोजा उन्हें या तो रोजे रखना खड़े नहीं सका, या नहीं तो 60 लोगों को खाना तो खिलाना का नहीं बनते। ओके, थोड़े उलमा इकराम क्या बोलेगा तो मियाँ बीवी दोनों अलग अलग देना पड़ता कफारा अगर बोले, लेकिन ज्यादातर उलमा क्या बोलेगा तो खाली मियाँ दिए तो वो तो मर्द दिया तो बस, एक जना दिया तो बस कर को बोले कफारा। तो ये एक गुनाह से बहुत बचना बहुत जरूरी करने बात, सारे गुनाहों से बचना और रखने की कोशिश करना, कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करना। लेकिन अगर इंसान के हाथ से बाहर चले जाता है रोजा, उन्हें रख नहीं सकता, तो उन्हें तोड़ को फिर से रखने में गलती क्या भी नहीं करने की बात है। ओके, तो ओके एक बात नेक्स्ट। पूछूं जाबिर? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं गुनाह नहीं करना, तो ये गुनाह अगर मतलब रोजा खोलने के बाद अक्सर मियाँ बीवी मिलते तो सहरी से पहले नहा ले सकते ना? जी जी, शहरी से पहले नहा ले सकते हैं, शहरी से पहले नहा ले सकते हैं। नहा लेके जी सहरी कर सकते ना? जी, नहाले की भी सहरी कर सकते हैं, जब तक फजर के पहले आप कभी भी नहा सकते हैं। इस तरह से जरूरी नहीं है कि सहरी के पहले नहाना बोल कर, आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, हाँ आपको फजर के पहले कभी भी नहा सकते हैं आप, सहरी हाँ आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वही पूछना था मुझे। अक्सर देखी मैं थोड़े लोग सहरी से पहले ही नहा के इफ्तारी सहरी करते, तो पूछी। जी वो बेहतर है, वो बेहतर है।
جی جتنا جلدی ہو سکے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رات کچھ نہا لیتے سو ہاں نہانے کا جو ہے رات کچھ نہا لیتے سو، لیکن اگر کبھی اگر تھکاوٹ زیادہ ہوگی تو کبھی کبھی صبح اٹھ کے فجر کے پہلے تہجد کے ٹائم پر نہاتے سو کرنے کی بات ہے، تو ہاں کیسا بھی کر سکتے ہیں آپ، دو بھی بہتر ہے جی۔ اوکے نیکسٹ یہ کیا بولتے ہیں میکنگ اپ تو جو چھٹ گئے سو روز ہے وہ اس کے بارے میں کیا؟ سبحان اللہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہیں کا تو ہر لوگوں کے خاص کر کے عورتوں کی تو ہر سال چھٹتے سوچے، لیکن چھٹ گیا بول کے چھوڑ ڈال کو وہ جمالے کو رکھ لینا ہے بہت ڈینجر کرنے کی بات ہے۔ کئی کو بولے تو انسان کو موقع ملنا نا پھر روزے رکھنے کا، اور دماغ میں سے اگر نہیں رکھ سکے سال ایسا اکٹھا کر لیتے چلے گئے تو یہ بہت پرابلم ہو جاتا کرنے کی بات ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جتنا ہو سکے اتنا جلدی رکھنے کی کوشش کر ڈالنا چاہیے جو چھٹ گئے سو روزے، اوکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو خاص کر کے جیسے فار ایگزامپل ایک عورت ہے روزے رکھنا چاہتی ہے، رکھنے کی قوت ہے لیکن انتقال ہو گیا، تو ویسے لوگوں کے بارے میں کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ویسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو ان کے جو ڈسینڈنٹس ہے، ان کے جو رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے فیملی ممبرس، فیملی والے کون تو بھی تو وہ لگا جو ہے جو فوت ہو گیا انسان، جو گزر کو چلے گا انسان، اس کے جو بھی چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ روزے وہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ دیکھ کیسا معلوم ہوتا ہے، ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بولے یا رسول اللہ میری اماں گزر گئی لیکن ان کے تھوڑے ایک مہینے کے روزے ہونچ رہ گئے، ایک مہینے کے روزے انہوں رکھ سکے نہیں، ہونچ رہ گئے، وہ روزے کیا میں رکھ سکتا ہوں کیا کر کو پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو تمہارے اماں اگر کسی تو بھی خرچ دے کو ہے تو خرچ تمہیں پھیٹ سکتے نہیں، کیا اگر تو پھیٹ سکتے نہ کہ تو اسی طرح یہ بھی تمہیں بھی جو ہے ان کے روزے رکھ سکتے ہیں کرو تو علماء اکرام کیا بولتے کہ تو ان کے قریبی رشتہ دار کوئی بھی رکھ سکتے کا نہیں بات، چاہے وہ بیٹا ہو یا گارڈین ہو یعنی کہ شوہر ہو یا کوئی باپ ہو یا کوئی بھی ہو قریبی رشتہ دار ایک دم جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑے علماء کرام کیا بولتے تو جو اگر قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں ہے کیا وہ بندہ رکھ سکتا، کیا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے وہ بندہ بھی رکھ سکتا، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے جو گارڈین ہے اس کا پرمیشن لینا بہت ضروری ہے، اس کا پرمیشن لے کو انہیں ان کے بدلے میں روزے رکھ سکتا کرنے کے بعد تو انسان کو زندہ رہ تک جو ہے جو بھی روزے چھٹ گئے وہ روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا اور فوت ہوگی انتقال ہو گیا تو اس کے باقی کے فیملی ممبرس میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں کرنے کے بعد، یہ بھی نواسی ضرور نواسا بھی رکھ سکتے جی رکھ سکتے جی رکھ سکتے ہیں ضرور تو یہ ہمیں میں بولتا ہوں نا، اس کے پہلے بھی ایک دو ہفتے پہلے ایک ذکر کرا تھا ایک بات، کیا بولے تو ہمیں عام طور پہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کو جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں جو بھی ہے دادا دادی ہے، نانا نانی ہے یا اماں بابا ہے، جو بھی ہے ہمیں وہ لگا جب دنیا میں رہتے ہیں سبحان اللہ ہمیں ان کو خدمت کرنے میں بہت لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بھول جاتے سو کب کر لیتے دنیا سے نکل جانے کے بعد، لیکن حالانکہ ان کو سب سے زیادہ ضرورت رہتی سو دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیوں بولے تو جب دنیا میں رہتے لوگ دنیا میں جب رہتے ہیں ہر ایک انسان اپنے آپ کے بارے میں دیکھ لے سکتا، اپنے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے کام کر لے سکتا، چاہے وہ عبادت کے طور پہ ہو یا خیرات کے طور پہ ہو یا کچھ بھی ہو لیکن دنیا سے جب نکل جاتا انسان انہیں اپنے آپ کے واسطے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اسے مدد کی اور زیادہ ضرورت رہتی، بہت زیادہ ضرورت رہتی، تو انسانوں کو فیملی ممبرس کو چاہیے کہ جب چلے گیا سو انسان کو بھولے نہیں سکا، اس کے جس طرح سے ابھی روزوں کا ذکر ہوا اس کے بارے میں چاہتے اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے فائدہ دینے کے کام کرنا چاہیے، اس کے واسطے دعا زیادہ کرتے رہنا چاہیے، تو یہ سب جو ہے وہ بندے کو آخرت کی زندگی میں جو خبر کی زندگی میں اسے بہت کام آتا کرنے کے بعد، خبر کی زندگی میں اتنی ایون آخرت میں کیوں اس کا حق ادا ہوتا ہے، ایک روزے کا حق کتنا بڑا حق دیکھو، اگر وہ ہمیں پورے کرتے ہیں تو وہ فوت ہونے سے انسان کو بہت ہی فائدہ مند دیتا کرنے کی بات ہے، اوکے۔
تو یہ اپرچونٹی اس طرح کی हेलो فیسلٹی ہم نا. हेलो जाबिर, ہاں بولیے. मेरा ये खत्म हो जा रहा, आप ये جی स्पीच डाल सकते रिकॉर्डिंग, جی جی ضرور ضرور انشاءاللہ चार्जिंग खत्म انشاءاللہ. हो जा रहा. جی جی آپ کچھ پوچھے تھے اس کے پہلے, ڈاؤٹ کچھ پوچھے تھے آپ, میں بھول گیا میں آپ کا ڈاؤٹ کیا تھا اس کے پہلے, کچھ بولے تھے آپ. نہیں مطلب میرے माँ बाप गुजर गए ہاں ना, ہاں تو ہاں रमजान के اسی रोजे रख सकती क्या جی 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 وہ کیا उनके ہے بولے تو नाम جس سے. طرح سے, جی 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 جو کیا ہے بولے تو وہاں پہ ایک کنڈیشن کیا ہے بولے تو کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے ماں باپ جو تھے انہوں رکھ سکنے کے روزے رہنا, جیسے فار ایگزامپل ایسے روزے نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ انہوں نہ تو انہوں رکھنے کا ارادہ نہیں تھا, یا نہیں تو ان لوگوں کو فرض ہی نہیں تھا. جیسے کہ اگر کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا, جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا تھا, اگر ان لوگوں پہ روزہ فرض نہیں تھا تو آپ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ان پہ تھوڑے روزہ فرض روزے تھا, छूट گئے ہاں تھے ان کے, جی تو وہ رکھ سکتے رمضان کے روزے. جی جی ضرور رکھ سکتے ہیں, ضرور رکھ اچھا سکتے ہیں آپ. اچھا رمضان کے اچھا. بعد آپ رکھ اور سکتے منڈے تھرسڈے تو میں ہمیشہ رکھتی ہوں میرے ماں باپ کے نام سے. ہیں. تو وہی الحمدللہ. روزے آپ ارادہ کر لے سکتے ہیں نا آنٹی, آپ منڈے تھرسڈے آپ ہاں روزہ رکھتے ہیں بولتے ہیں نا, جب روزہ 13 رکھتے 14 وقت 15. جی وہ روزہ رکھتے جب آپ کے ماں باپ کے چھٹ گئے سو روزے کا نیت اگر باندھ لیے تو جو ہے ان کا حق ادا ہو جاتا ہے انشاءاللہ عزیز. جی جی جی. جی آپ میرے کو یہ جو پورا ریکارڈنگ بھیجیے نا, میرا چارج ختم ہو جا رہا. جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. جی ہو گیا اللہ نا, میرا حافظ بیان بھی ہو گیا, جزاک. ختم ہو گیا. اوکے اوکے, اللہ اچھا حافظ انشاءاللہ. اللہ حافظ. تو یہاں پہ تو یہ روزوں کی فضیلت کے بارے میں, انٹینشنز کے بارے میں, کیسا رکھنے کا طریقہ کے بارے میں, کون کون نہیں رکھ سکتا, کون کون رکھ سکتا, اس کے بارے میں یہ پورے ہمیں آلریڈی دیکھ چکے ہیں اب. تو اس کے علاوہ اور جاننے کا چیز کیا بولے تو رمضان میں کہ رمضان کا فضیلت سارے لوگوں کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی جو ہے پہلے ہم نا کیا ہوگا تو جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اسکیڈول کر لینا ضروری ہے. کیا بولے تو سے فار ایگزامپل اب رمضان آتا ہے, یہ رمضان میں کیسا میں اسکیڈول کو رکھ لیتا ہوں, فجر کے بعد یہ پڑھ لیں گے, تہجد کے ٹائم پہ یہ پڑھ لیں گے, فجر کے بعد یہ پڑھ لیں گے, ظہر کے ٹائم پہ یہ کر لیں گے, عصر کے ٹائم پہ یہ کر لیں گے, مغرب کے ٹائم پہ کچھ تو بھی ٹائم ملا تو اس طرح سے میں یہ کام کر لیں گے. کتے سو اگر میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تو رمضان میں مجھے آسانی ہوتی کرنے کے بعد اسکیڈول کے حساب سے چلے گئے تو گاڑی جو ہے ہم نا بہت آپٹیمم طریقے سے رمضان کا فائدہ, بہترین طریقے سے رمضان کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں ہمیں کرنے کے بعد. لیکن اگر رمضان شروع ہو گیا بعد دیکھ لیں گے لے کر کو, رمضان سٹارٹ ہو گیا بعد جب ہمارے کو خیال آنے, وہ خیال کو عمل کرنے جو ہے جب تک ایک 10-20 روزے ہو گئے بعد ہمیں اگر ہمیں ریئلائز کرے کیا کرتا تھا تو اچھا رہتا تھا, اگر کو ارے یہ شروعات سے یہ کرتا تھا تو اچھا رہتا تھا, اس طرح سے میں وہ اسکیڈول میں رکھ لیتا تھا تو مجھے اچھا لگتا اگر کو, اور رہتا ہے تو ہمیں اتنا فائدہ اٹھا ہی نہیں سکا ہوتا کرنے کے بعد, پچھتاوا ملتا کرنے کے بعد. اس کے واسطے اب ہمیں 4-5 روزہ میں پہلے سے ہمیں طے کر لینا بہت ضروری ہے کہ کیسا میں بتانے والا ہوں رمضان. یہ ٹائم پہ کیا کرنا, یہ ٹائم پہ میں کیا کر رہا تھا اچھا رہتا. روز کو کتنا تلاوت کرنا قرآن شریف کی, روز میں کیسے عبادتاں کرنا, کون سے ذکراں کرنا, کہتے سو یہ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے میں روزے کیسے رکھنا کہتے سو نہیں تو تراوی کیسا پڑھنا کہتے سو اور بچوں کو کیسا اسلام میں عبادتوں میں کیسا یہ کرنا کہتے سو, یہ ساری چیزوں پہلے سے پلان کر لینا یہ بہت ضروری. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس سے بھی زیادہ ضروری کیا کہتے, جس طرح سے اس کے پہلے میں فرمایا تھا کہ اننیسیسری چیزوں کو رمضان کے ٹائم آپ کو نہیں رکھ لینا چاہیے. جو چیزاں ہمیں رمضان کے بعد کر لے سکتے ہیں, جیسے کہ شاپنگ, سب سے بڑی چیز ایک دم بیکار چیز جو انسان کرتے سو, مسلمان کرتے سو, رمضان میں شاپنگ نہ رکھ لیتے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی شاپنگ ہو یا کپڑوں کی شاپنگ ہو.
وہ رمضان میں رکھ لیتے وہ بہت ہی غلط چیز ہے. کوئی بات ہمیں رمضان کے پہلے سے جو بھی چیزاں ہیں پورے چیزاں گراسری ہو یا کپڑے ہو یا ہر چیز ہو پہلے لاگو رکھ لینا رمضان, تاکہ ہمارے کو رمضان میں ہر وقت بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا. بات ہے اوکے. اور نیکسٹ کیا شب قدر. سب سے رمضان کا جو مین یہ کیا ہو, فرسٹ آف آل یہ 30 روزوں کی فضیلت. اوکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اور ایک ہے سو بہت بڑی چیز کیا بولے تو رمضان میں آتی سو شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کا تو کیا ہو, شب قدر ایسی رات ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا تھا. رائٹ. قرآن شریف نازل ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے روز لوح محفوظ میں سے 7 آسمانوں کے پہلے آسمان پہ کو نازل ہوئی تھی قرآن شریف. رائٹ. اس کے پہلے بھی بہت بار ذکر کرا تھا. تو لوح محفوظ میں سے قرآن شریف نازل ہوئی تھی. رائٹ. لیکن پورا قرآن 21 دم نازل نہیں ہوا تھا. پہلے آسمان پہ آ کو رکا, پہلے آسمان پہ کو نازل ہوا تھا. وہاں سے جو ہے ضرور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالتوں کے حساب سے تھوڑے آیات نازل کرے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رائٹ. لیکن یہ رات کے دن نازل ہوا تھا. کون سے رات کے دن؟ لیلۃ القدر کے دن, شب قدر کے دن. تو اسی لیے جو ہے ہمیں یہ رات کو بہت ہی کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے. اس کے نام پہ ایک سورہ بھی ہے جو ہم نے سبھی معلوم ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر کر کے ایک سورہ ہے. رائٹ. اس میں ہم نا معلوم ہوتا ہے کیا بولے تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. بات 1000 مہینوں سے بھی یہ رات بہتر ہے. تو ایک روز رات کی عبادت اگر کر لیے تو ہم نا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرے گا تو فضیلت ملتا. کرنے بات تو آلموسٹ لگے لاٹری لگ گئے جیسا انسان کو اگر رات کو پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسٹریس کرتے سو یہ رات کے بارے میں, اور صحابہ اکرام بھی جو ہے بہت ہی کوشش کرتے سو کرنے کی بات. یہاں پہ ہمیں جاننا سو کیا کہ تو ہمیں ایسے اس میں نہیں پڑھنا کہ کوس کی اگر رات کو تلاش کرنے کے چکر میں نہیں رہنا. ہمیں وہ ہم نہ زیادہ فائدہ مند نہیں دے سکتا. کبھی کبھی لگ سکتا ہماری کوشش ہے تو, لیکن ہمارے کو زیادہ فائدہ مند دے سکتا کیا کہ تو زیادہ تر علماء اکرام کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کیا بولے تو یہ رات جو ہے ہر سال 21 رہتی نہیں, ہر سال جو ہے بدلتی رہتی. کر کو زیادہ سے زیادہ علماء اکرام بولتے کرنے کے بعد سب سے اسٹرانگیسٹ اوپینین کے اسکالرس میں کیا کہ تو دس نائٹ فلکچویٹس کہ تو یہ رات جو ہے ہر سال جو ہے 21 رہتی نہیں, کبھی 23 میں ہو سکتی, کبھی 27 میں ہو سکتی, کبھی 29 میں ہو سکتی. اللہ عالم کون سی رات ہے کہ کئی کو بولے تو ہم نا الگ الگ حدیث ملے جس میں ہم نے معلوم ہوتا کیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 25ویں رات کی طرف اشارہ کرے, کبھی 21ویں, کبھی 27ویں کی طرف اشارہ کرے. تو اسی لیے علماء اکرام کیا بولتے کہ تو یہ رات آخری کے 10 میں کون سی بھی ہو سکتی. اسی لیے سارے 10 راتوں کو بھی تمہیں اپنانے کی کوشش کرو, 10 راتوں میں بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کہتے 10 راتوں کو بھی جو ہے سیریسلی لو. کہتے جو شخص آخر کے 10 راتوں کو بھی ہر رات کو سیریسلی لیتا, ہر رات کو ایک لیلۃ القدر کے جیسا انہیں دیکھتا, ویسا بندہ کبھی بھی مسج نہیں ہوتا لیلۃ القدر کو. رائٹ. تو یہ جو ہے صحیح اپروچ ہے. یہ کو سکی ایک رات کو چن لے کو فلاں رات کچھ جو ہے میں عبادت زیادہ کرتا ہوں کر کو سمجھ لے کو رہنا, اس سے کیا ہوتا بولے تو ٹھیک ہے اگر وہ رات کو ہو گئی تو ٹھیک ہے آپ کو مل گیا جیسا لیلۃ القدر, لیکن نہیں ہو سکی تو یہ مس ہو گیا جیسا. اور یہ ایسا اس طرح کی رات کو مس کرنا جو ہے انسان کو جو ہے زیادہ فائدہ مند نہیں دے سکتا. وہی بولے تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کہ تو خالی 1000 مہینے کر کو رک گئے نہیں ہوا, اس سے بھی بہتر ہے. کہ خیر اس سے بھی خیر ہے کر کو بولے تو ایک بار انسان یہ رات کو حاصل کر لیا تو اسے عمل نامہ میں اسے بہت فائدہ مند دیتا کرنے کی بات. تو اس کو ہمیں جان لینا چاہیے. نہیں بھائی میں 10 راتوں میں جگنا بہت مشکل ہے, 10 راتوں میں بھی میرے کو مشکل ہوتا ہے, کہ تو ایٹ لیسٹ کم از کم آخری کے 7 راتوں کو تو بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اگر 7 راتوں میں نہیں ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 5 راتوں کو تو بھی کوشش کرنا چاہیے کرنے کے, آخری کے 5 اس بھی ہم نے حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا کرنے کی بات. لیکن کبھی بھی خاص کر کے تاخراتوں کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. بٹ بہتر یہ ہوگا کہ آخری کے 10 راتوں کو بھی
हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ओके। और आयशा रदियल्लाहु अन्हा पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह अगर मुझे रात मिल गई तो मैं रात को क्या मांगना दुआ में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल आफ़ा फ़अफ़ु अन्ना, आफ़ु अन्नी करको बोले थे। तो ये आया अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप जो है माफ करना पसंद करते हैं, तो हम ना माफ कर डालो घर को। तो आप माफ करने वाले हैं, माफ करना पसंद करते हैं, तो आप हम ना माफ कर डालो करो बेहतरीन। तो बेसिकली हमने मालूम होता से क्या हो इंसान उसकी माफी के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से बोले थे, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या हो? सबसे बड़ी कामयाबी इंसान की जहन्नम से छुटकारा पाना। जो इंसान जहन्नम से छुटकारा पाया उन्हें कामयाब हो गए जैसा। तो हमारा मेन फोकस जो है वो रहना करने की बात है। कैसा हमें अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजर में, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास से मगफिरत हासिल कर लेना करते सो, माफी, गुनाहों की माफी मांग लेना करते सो। तो उससे क्या होता बोले तो हम ना इंशाअल्लाह अजीज जहन्नम से छुटकारा मिलता। जहन्नम से छुटकारा मिला तो क्या है ऑटोमेटिकली जन्नत में को चल जाते करने की बात है इंशाअल्लाह। तो ये रोजे के बारे में तो क्या तो भी डाउट्स है क्या आप लोगों को? औज़ुबिल्लाह, ये आज के टॉपिक्स के बारे में कैसे कैसे चीज़ों से रोज़ा टूटता करते सो उसके बारे में कुछ तो डाउट्स है, या कैसे चीज़ों कर सकते नहीं कर सकते उसके बारे में क्या तो डाउट्स है क्या? या नहीं तो आपको जो मालूम है जो मैं कवर नहीं करा, अगर उसके बारे में कुछ तो भी बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। ओके, क्या भी डाउट्स नहीं शायद। मेरे ख्याल से लास्ट वीक कुछ, हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बोलिए। अगर रोजे की हालत में सेलेन बॉटल चढ़ा लेना क्या हो? जी जी, अगर सिलन कुछ बॉटल, मोशंस हो गए, जी जी जी, चढ़ा सकते हैं जो भी कहीं बोले तो वो खाली वो क्या बोलते हैं, वो पेट में डायरेक्टली नहीं जाता ना सिलन बॉटल, खाली खून हाँ में जाता सुना, उसे चढ़ा हाँ सकते हैं। और ये उलमा इकराम इसे इजाजत दी है। और सिलन बॉटल चढ़ाते हैं कि तो आदमी जो है बीमार है जैसा ना, उसे जरूरत है तो चढ़ाते सो। हाँ तो इसे चढ़ा सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं। हाँ। और कुछ इंजरी हो गई तो खून बहेगा, कुछ रोजा नहीं टूटता ना? वजू टूटता नहीं, रोजा तो नहीं टूटता, वजू टूटता क्या? जी, खून जाने से जी हनफी के हिसाब से तो आपको वजू टूटता, खून अगर हम्म जाता है तो, जमीन पे पड़ता है तो। हम्म दूसरे उलमा, थोड़े उलमा बोले नमाज में रहते टाइम थोड़े लोगों का खून जाता था तो रोजा नहीं टूटा, I mean, वजू नहीं टूटा बोल इस तरह से बोले। लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ सोच से, आप अगर खून बहता है तो आपका रोजा टूटे जैसा, हनफी के हिसाब से। खून जाता है तो रोजा टूटे जैसा, नहीं वजू नहीं नहीं, टूटे जैसा। रोजा नहीं, वजू 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 टूटे हाँ जैसा, वजू। हाँ, अच्छा अच्छा। आओ, अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। वो जावेद फिदिये के बारे में आप 30 दिन का खाना एक एक फैमिली को ऐसे पैसों के जैसा दे सकते क्या? 30 दिन का खाना एक फैमिली को दे सकते हैं का तो बेसिकली ये जो हमने दिखा बोले गए सो क्या बोले तो फिदिया किसे दे सकते का तो एक बंदे को एक वक्त का खाना खिलाना अगर को है, या तो वो एक बंदे को एक दिन में खिला सकते हैं, या नहीं बोले तो 30 आदमियों को एक ही टाइम खिला सकते हैं। ओके। अब अब आप लोग बोलते हैं इसे कैटेगरी, आप पूछे इसके पहले भी कोई पूछे है, तो ये कैटेगरी कैसा आता है का तो एक बंदा आज भूखा है उसे खिलाए, कल भी जो है वो जो बंदा भूखा है उसे भी खिलाते हैं। तो ये सेपरेट कैटेगरी में चाहता, तो आप जरूर कर सकते हो ऐसा। तुम्हारा डाउट क्या है, मुझे थोड़ा खुल के पूछे तो अच्छा रहता। नहीं, अब फिदिया अब सब रोजा नहीं रख सकते ना, सब तो उनका फिदिया क्या है, एक फैमिली को 30 दिन का पैसे देता था तो बराबर रहते क्या?
जी 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 30 दिन के पैसे द्यावे तो बरोबर आता जी बिल्कुल 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 एक फैमिली को okay. जी एक फैमिली को चाहिए एक बंदे कुछ आप 30 दिन भी खिला सकते हैं या नहीं तो 30 अलग अलग बंदे को एक दिन खिला सकते हैं कुछ भी कर ओके सकते हैं अच्छा जज़ाकल्लाह। और एक बात है, अब जो गुजर जाते हैं माँ बाप, तो उनके बदले रह सकती अगर बोलेंगे क्या तुम्हें, तो जी ऑलरेडी हमें औरतां रहने की वजह से ऑलरेडी हमारे रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको एज ए तौर फिदिया दे सकते क्या बरस फिरता को, मैं ऐसा पूछती जी 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 कर सकते हैं वो भी एक्चुअली वो पॉइंट मैं भूल गया मैं बोलना एक्चुअली हूँ। बहुत सारे उलमा इकराम के हिसाब से जैसे कि हनफी के हिसाब से हम्म, और मालिकी के हिसाब से जो है आप रोजा रखने की जरूरत नहीं है खाली फिदिया दे सकते हैं बोल के बोलते हैं लेकिन हम्म, शाफई के हिसाब से आप हम्म, रोजा भी रख सकते हैं अगर वो बोलते हैं तो आप जिस तरह से फरमाए आप खाली फिदिया भी दे सकते हैं उसमें गलती क्या भी नहीं अच्छा अ, वो जजाकल्ला। जी एक्चुअली इमरान आंटी को बोलना चाहिए था मैं भूल गया मैं सही अच्छा पॉइंट पकड़े आप जी बहुत बहुत ये आई मीन क्यों बोले तो रोजे ज्यादा हो जाते ना रखना बहुत मुश्किल हो जाता तो इसीलिए जो है उलमा करम जो है फिदिया भी दे जो गुजर गए से लोग हैं उलमा के रोजे अगर छूट गए सो है तो आप जो है फिदिया भी दे सकते हैं उसमें गलती क्या नहीं और एक चीज क्या बोले तो खास करके लोगों का अगर रोजे ज्यादा है छूट गए सो जैसे कि अरे इस पिछले साल एक महीना में नहीं रही ये साल फिर थोड़े थोड़े भी मिस हो गए कई को बोले तो एक रूल नहीं है आज से फॉर एग्जांपल अगर ला अब ये साल अगर किसी को छूट गए तो अगले साल के अंदर ही पूरे खत्म करना अगर को रूल नहीं है तो रूल नहीं है अगर को हमें ढील दयाल को छोड़ डालते चले गए तो क्या होता बोले तो ये साल के इकट्ठा हो जाते आते साल के भी इकट्ठा हो जाते फ्रेंड तो इसीलिए उलमा इकराम क्या बोले बोले तो खास करके आयशा रदियल्लाहु अन्हा क्या बोले बोले तो कोशिश करो जल्दी रखने की अगर नहीं रख सके अगले साल तक भी नहीं रख सके तो अगले साल के रमजान के बाद भी रखने की कोशिश करो अगर जब भी अगर नहीं रखते हैं तो एक एक दिन को फिदिया देते रहो अगर बोले से फॉर एग्जाम्पल अब ये साल 10 छूट गया या 5 छूट गया समझ ले ये साल अगले साल के पहले तक रखो नहीं अगले साल भी तक नहीं रखे तो अगले साल के तो रोजे रहते हैं राइट लेकिन अगले साल का जब रमजान खत्म होता उसके बाद तो भी रखो आपके 5 अगर नहीं रखते हैं तो हर दिन को एक एक बंदे को फिदिया तो देते रहो अगर वो बोले तो ये हदीस से तो साबित नहीं होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नहीं बोले लेकिन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा का ये ओपिनियन है करने के बाद उन्होंने इस तरह से करो अगर वो बोले अल्लाह अल्लाह उन्होंने कई को बोले कि लेकिन हमने इससे मालूम होता क्या होता है इंसान जो है उसे भूले नहीं सक रहता अगर को उन्हें उन्हें उसे सीरियसली लेता कर को कई बोले तो इंसान जो है अगर छोड़ लेते चले गए दिमाग में से चल निकल गया कोशिश साल में कितने छुट्टे कते सोच अगर भूल गया तो उसे जो है रखना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए जो है वो एक साल के बाद अगर ज्यादा रहते नहीं है तो फिदिया देना बेहतर है एक एक दिन के वास्ते एक एक फिदिया देना बेहतर है करने का अ, मगर बात करता हमें स्टडी पढ़ लेने के टाइम को थोड़े छुट्टे थे, वो हिसाब किताब नहीं मालूम रहता, तो जब क्या करना। क्या अम्मा फिर से बोलिए आप ये फरमाए कि अगर भूल गए तो बोलते हैं कितने रखेंगे कितने रखने का है हाँ भूल गए तो बोलता है हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह असल कितने रखे कि भूल गए तो अल्लाह 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 मम्मा मुझे सवाल नहीं है वो बहुत बड़ा सवाल है ये एक्चुअली आलिम को पूछना पड़ेगा अच्छा। मैं पूछ के बोलता हूँ इंशाल्लाह अगले फिर अस्सलाम तो मैं मैसेज भेजता हूँ वालेकुम बरकातहू है। जी वालेकुम सलाम बोलिए हम भैया अब हम लोग औरतां थे औरतां को बालिगा हो सो जब से रोजे फर्ज होते जी तो हम लोग को पहले नहीं मालूम था कि छूट गए सो रोजे फिर नेक्स्ट ईयर आए तक कंप्लीट करना है उसकी तादाद पूरी करनी है बोल के नहीं मालूम था। जी तो इतने इतने सालों तक हम लोगों को नहीं मालूम था वो पहले के जो पेंडिंग ईयर्स थे वो पूरे रोजे भी फिर हम लोग कंप्लीट करना पड़ता। जी 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 जी
جی روزہ رکھنا پڑتا اما، لیکن وہی آپ کا سوال ہے، اس کے پہلے پوچھے سو ان کا سوال بھی، دو سوال ہم بھی ملتے جلتے ہیں. تو اگر یاد نہیں ہے کتنے روزے رکھنے کی یاد نہیں ہے، اور جی تو کیسا کرتے سو یہ میں ذرا دیکھنا پڑے گا مجھے، میں ایگزیکٹلی نہیں بول سکتا کتنے روزے. موسٹ پروبلی اللہ عالم، اگر یاد نہیں ہے تو اس کے حساب سے فدیہ دے سکتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کیا ہے. علماء اکرام جب تک پوچھتے نہیں، علماء اکرام سے پوچھوں گا نا، میں کچھ بول نہیں سکوں. نہیں بھیا السلام کیا ہے علیکم بولے تو جابر بھیا. ہاں بولے. وعلیکم السلام. سوری نہیں وہ آپ ابو بول رہے ہیں نا کہ اگر بھول گئے بولے تو روزے لائک کیا اللہ تعالیٰ نفیل روزوں کا ثواب ہم لوگ جو رکھتے ہیں نفیل جو منڈے تھرسڈے 13 14 15 اگر بھول گئے آپ کو یاد نہیں کتنے روزے رکھے تھے وہ حساب میں نہیں لیتے آخرت میں؟ یہ یہاں پہ فرض پوچھنا فرض نہیں جی امپورٹنٹ. فرض جی فرض 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 روزوں کی بات ہو رہی نا اما. پہلے چھڑگے سے جو فرض روزے بولے ہیں. فرض یاد نہیں بول رہے تو ہم، ایون نمازاں بھی کتنے چھوٹے سو کبھی آپ کو یاد نہیں رہتا کتنے چھوٹے بول کے جی تو جی کچھ آپ کا لوگ ہم پوائنٹ بولتے میں نا سمجھ گیا. جی آپ کا پوائنٹ میں سمجھ کمپنسیٹ گیا. کیسا تو کرتے اللہ تعالیٰ نفیلان سے تو کمپنسیٹ نہیں کرتے کیا بتا؟ جی نفیلہ سے کمپنسیٹ نہیں، وہ ایکچولی طریقہ کیا ہے بولے تو علماء اکرام بولتے ہیں سو کہ جو آپ پیر کو جمعرات کو یا 13 14 15 کے مہینے کے جو روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ٹائم کو اگر آپ نیت یہ باندھ لیے کیا بول کو کہ میں رمضان کے جو پہلے چھوٹے ہوئے سے روزے رکھتی ہوں گھر کو، تو آپ کو جو ہے وہ روزہ کور ہوگا جس طرح سے آپ بولے. لیکن وہ نیت باندھ لینا آپ ضروری کرنے کی بات. اوکے. تو آئی مین لائک، لیکن آپ بولتے ہیں سو کب بولے تو اگر یہ عادت ہے تو، یہ روزے رکھنے کی عادت ہے تو، اگر جمعرات کا پیر کا جو کچھ بھی ہے، جمعرات کو پیر کچھ کر کو نہیں، آپ ہفتے اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اتوار کو بھی رکھتے سو روزہ. کیا بولے تو یہ نصارہ یہود کرسچنس کو جوس کے واسطے سیلیبریشن کے ڈیز بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دن میں رکھتے سکنے کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے، ایون محرم کے 10 روزے رکھ سکتے سو، ذوالحجہ کے 9 روزے رکھتے سو، یہ سارے روزے جو ہے یہ نفل روزے میں آتا سو رائٹ. تو یہ سارے نفل روزے اگر آپ کو رکھنے کی عادت ہے، اور یہ روزے رکھتے ٹائم پہ اگر آپ یہ بول کے ارادہ کر لیے، نیت کر لیے کہ میرے رمضان کے چھوٹے سو روزے رکھتی ہوں میں گھر کو، تو آبویسلی آپ کے وہ فرض روزے پورے ہو گئے جس سچ. جی بالکل صحیح فرمایا. لیکن وہی تو میرا اسی یہ لیے ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹ ہے تو آپ کو یاد نہیں ہے جسٹ ان کیس یو ڈونٹ ریمبر then definitely somewhere Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving and compensate کرتے نفیل عبادت کے ساتھ بول کے یہ ماننا ہے میرا. تو اس جی لیے ہم نفل لوگ عبادت کے نفیل کو ساتھ بھی انکریج کمپنسیٹ کر. کرتے رکھنا بول کے. جی کریکٹ ہے اما، لیکن کیا بولے تو اب ایگزیکٹ نمبر کمپلیٹ کرنا، ایگزیکٹ نمبر ہمیں ہر ایک روزہ فرض ہے نہیں اس واسطے. ایگزیکٹ نمبر کرنا بولے تو وہ کب سے نہیں سو کرنے کیلکولیٹ. اب ہمیں نفلی روزے کم رہ گئے تو ہمارے خزا فرض بلا کے رہ گئے تو وہ کیلکولیٹ تو کرنا نا. جی کیلکولیٹ کرنا، اور ایٹ دا سیم ٹائم نیت بھی ماننا بہت ضروری ہے اما. نیت مانتے ہوئے رکھنا بہت ضروری ہے. ایون اب یہ سال کے اگر آپ کے چھوٹتے ہیں تو اگر آپ یہ نفل کے روزہ کے ٹائم پہ بھی اگر آپ نیت باندھ لیے تو وہ بھی کور ہو جاتا. جیسے کہ عرفات کا روزہ نیا نفل روزہ نا. عرفات کا روزے کے ٹائم پہ اگر ہمیں نیت یہ باندھ لی کہ چھٹیاں سے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں گھر کو، تو آپ کو 2 فضیلتیں ملتے. چھٹیاں سے رمضان کے روزے کی فضیلت بھی ملتی، وہ فرض پورا ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عرفات کا روزے کا فرض فضیلت بھی مل جاتی. لیکن ایک کلیرفی کرو جابر بھیا، آئی ڈونٹ تھنک سو دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ وہ نفیل میں دیتے بول کے میں سن کے ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور، میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. یہ تھوڑا میرے کو کلیریفیکیشن کرتے کیا، کیونکہ فرض جو ہے الگ رکھنا، نفیل کے ساتھ ملانا نہیں بول کے سن کے ہوں.
जी फर्ज नमाज अलग रखना नफिल के फर्ज साथ। नमाज नहीं, फर्ज रोजे जो है हाँ आप नफील में नहीं मिला सकते। जैसे मुहर्रम के रख रहे हैं आप, तो उसका सवाब मुहर्रम के इंटेंशन से नहीं नहीं आप नहीं करते नहीं हैं। नहीं, फर्ज की खजा फर्ज की नियत रखी तो देता, दो भी डबल देता अल्लाह। वो चीज मेरे नहीं को डाउट है ये नहीं 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 ये मैं रेशमा, यहाँ पे जानती हूँ। एक पॉइंट आप मिस करते हैं। क्या बोले तो कि आप रखते हैं सो नियत क्या है कहते सो से फॉर एग्जांपल आप नफिल आप रोजा रखते हैं तो नफिल रोजे के नीचे आता हो, लेकिन आप फर्ज रोजा रखते हैं तो फर्ज रोजा के नीचे आता हो। लेकिन अगर फर्ज रोजे के टाइम को अगर आप ये आप वो दिन आप दूसरे चीज़ा भी है आपको फजीलत है तो इंशाल्लाह अजीज उसकी बरकत भी मिलती है आपको। नफिल रोजा जो है रखना फर्ज में नहीं आता ना, फर्ज रोजा रखना फर्ज में आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अरफात के दिन रोजा रखता हूँ, लेकिन ये बोल के रोजा रखता हूँ कि मैं फर्ज की छुट्टियां से फर्ज पूरा करता हूँ घर को, तो इंशाल्लाह अजीज वो तो फर्ज तो पूरा होता हो राइट, बट एट द सेम टाइम उस दिन में दूसरी बरकत भी मिलती है, तो वो बरकत भी इंशाल्लाह देते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा लेकिन अच्छा मैं अच्छा ये बात तो मैं कंफर्म से कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, बोला तो मैं उलमा इकराम से सीखी हूँ समय है तो अच्छा। जहाँ नहीं, तक मुझे यहाँ पर सुने हम लोग शावल के रोजे जो रखते हैं, आप जी उसमें नहीं मिला हो, जैसा लाइक फर्ज में नहीं मिला हो बोलते हैं। बट ये क्लैरिफिकेशन मेरे को डाउटफुल था थोड़ा। जी जी बोलते हुए ऐसा थोड़े आई मीन आई डोंट नो आई मीन लाइक कहाँ से सुने आप रेशमा, तो कोई आलिम बोले या नहीं तो। ये भी एक हमारे मस्जिद में सुनी थी मैं। अगर आप फर्ज रख रहे तो फर्ज की नियत से रखो, और अगर शवाल के रख रहे तो शवाल की नियत से रखो, दोनों भी मिक्स मत करो बोल के। अच्छा अब मैं अल्लाह अल्लाह जहाँ तक मैं लेकिन आप मैं जी बोल रहे दोनों का अजर मिलता बोले ना, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी यार। जी जरूर मिलता है इंशाल्लाह अजीज। और ये भी सुनी थी कि मैं शव्वाल में जो 6 रोजे रहते वो जी हम लोगों को रमजान में छूट जाते, हम लोग औरतों को रमजान में छूट जाते ना जी 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 वो रोजों को। और शव्वाल के महीने में 6 रोजे रहते ना, जी सरपोशी के रोजे, जी वो रोजे में भी हमें सरपोशी के रोजे के टाइम को खजा फरज रमजान के रहती कर बोले तो वो भी कवर हो जाते हैं अगर कुछ नहीं सही। हाँ वोच मैं बोलूँ ना, वो वोच मैं बोलता मैं हूँ, वही रेशमा बोलते हैं सो नहीं वैसा नहीं होता, अलग होता, दोनों को अलग अलग करना अगर वो बोलते हैं। बट हम्म, जहां तक मुझे मालूम है आप दो भी मिला सकते हो, उसमें गलती कुछ भी नहीं है, मिला सकते। क्यों बोले तो नफिल इबादत इतना हो ये, हम्म, तो आपका फर्ज फर्ज पूरा होता है, साथ ही साथ आपको नफिल का अजर भी मिल जाता है इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक जी जाबिर भाई, आप सफर के अगर सफर में हैं तो आप रोजा जो है डेस्टिनेशन के टाइमिंग्स के हिसाब से खोलते हैं ना रोजे की। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नमाज अगर छूट गई आपकी तो रोजे में सफर में है तो आप क्या कर सकते, कजा पढ़ सकते या नमाज छूट गई तो। सफर में, हाँ, सफर में नमाज छूट गई तो या आई मीन सफर में पहुंचे खत्म पहुंचे बाद ही आप नमाज पढ़ सकते हैं। टाइमिंग। मैं टाइमिंग्स ओ अच्छा ये बड़ा सवाल है, ये दूसरा सवाल है एक्चुअली। जहाँ तक अब से फॉर एग्जांपल इंडिया को ट्रैवल करते हैं, तरीका क्या है बोले तो आप डेस्टिनेशन के हिसाब से आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं आप तो उसके मैं जो फॉलो करता हूँ उसके आगे तो बीच में कहाँ रुकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी फ्लाइट हाल्ट है बीच में कहाँ तो भी इसमें यूरोप में हो या उस वो एरिया के हिसाब से जो भी नमाजा छूट गए वो नमाजा कवर कर लेते जो छूट गए सो नमाजा जो है वो जगह के हिसाब से टाइम जिस तरह से चेंज होता रहता है उसके हिसाब से वो जगह के हिसाब से नए जगह जो भी आप जाते रहते हैं वो जगह पे क्या वक्त है, ये वक्त पे कौन सी नमाज है कते सो पढ़ लेते हुए आगे जाते रहते। तो आपका सवाल वही है क्या अम्मा?
हाँ वही है, बोलते ईस्टर्न टाइम में भी कभी जाते ना, यहाँ से ईस्टर्न से वेस्टर्न गए उधर, तो पैसिफिक टाइम जोन 3 आवर्स डिफरेंस है ना, तो जी लाइक कभी नमाज़ों का टाइमिंग्स नहीं मालूम होते अगर आप सफर में है तो, लेकिन कज़ा पढ़ सकते क्या बोलते, उसके बाद अगर मिस हुए तो कज़ा पढ़ सकते हैं क्या? हाँ। जी, मिस हुए तो खजा पढ़ सकते हैं, मिस हुए तो खजा पढ़ना चाहिए जी। बस उतना जो वो जिस तरह से बस टाइम रोजा कैलकुलेशन खोलते हैं आप करके, डेस्टिनेशन के टाइम के हिसाब से रोजा खोलते हैं ना? रोजा डेस्टिनेशन के हिसाब से टाइम, जी बिल्कुल सही है। मीन सफर में अगर जाते हैं तो पहले सुन्नत यह है कि रोजा तोड़ के उसके बाद सफर करना बेहतर है। लेकिन अगर आप सफर में रोजा रखना चाहते हैं तो हम्म, या मीन लाइक डेस्टिनेशन में जहाँ पे हैं वहां पे अगर सनसेट हो गया तो आपका रोजा खत्म हो गया जैसा समझो। अच्छा जी, बस वही डाउट था, जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो अगर आप डेस्टिनेशन में जाके डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर रोजा खोलते हैं तो से फॉर एग्जांपल अगर डेस्टिनेशन बहुत दूर है, आई मीन टाइम पीछे जाता है समझे, से फॉर एग्जांपल पीछे आप जाता है ना। निकाल रहे हैं तो आपका रोजा डिले हो गया ना, माँ 3 घंटे डिले हो गया जैसा ना। हाँ, वही डेस्टिनेशन के हिसाब से आप रोजा खोलते, डिले होते, नमाज़ां भी आपके डिले होते हैं ना। अच्छा, तो रोजे फिर और लंबा कर लेके अपने आप पे तकलीफ डाली जैसा होता ना, वो 3 घंटे एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया तो। जी जी, वो तो है, लेकिन कभी मिस नहीं होना चाहे तो कैसा करते बोलते। जी 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 जी, ये एक्चुअली मैं बेहतर ये है कि मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लेता हूँ। क्लैरिफाई कर लेके मेरे ख्याल से मैं भी बराबर आंसर नहीं दिया, मैं क्लैरिफाई कर लेके मैं मैसेज छोड़ता हूँ, मैं इंशाल्लाह वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ ग्रुप में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर भैया। वही है ये। और आखिरी लास्ट वीक मेरे ख्याल से कोई पूछे थे कि किसके बारे में, ज़कात के बारे में पूछे थे, लोना के ऊपर ज़कात है क्या कर को, वो पॉइंट है कि नहीं कि नो पूछे सो फिर भी आंसर दे डालता हूँ, ज़कात लोना के ऊपर है क्या कर को पूछे थे। तो लो 500 उलमा करम क्या बोलते हैं तो अगर लोन आपके कब्जे में आया, ओके, लोन कहीं से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लोन इंटरेस्ट पर लोन लेना जायज़ नहीं है, वो तो मालूम है, लेकिन अगर लिए आप आपके कंट्रोल में लोन का पैसा आया, ओके, और आके 1 साल हो गया, ओके, से फॉर एग्जांपल आप 10 लाख लिए आप लोन, अब 10 लाख आपके कब्जे में आए, आपके कंट्रोल में आए और 1 साल भी हो गया, तो 1 साल के बाद वो 10 लाख के ऊपर जो है ज़कात जो है फर्ज हो जाता, चाहे वो लोन के पैसे हो। क्यों बोले तो आपके कंट्रोल में है पूरे पैसे, आप उससे फायदा उठाते हैं, तो इसीलिए जो है आप उसको ऊपर ज़कात देना पड़ता। ये जो है रूलिंग है जहां तक मुझे मालूम है। तो मेरे ख्याल से पूछे सो है कि नहीं कि माल नहीं, अम, लेकिन नहीं अगर आमना पूछे तो कौन, अच्छा आमिर ना पूछे सो कहना है, ठीक है, तो मैं मैसेज छोड़ता हूँ इंशाल्लाह। ओके, तो ये है आज का दर्स इंच खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी सवाल हम इससे बोल नहीं सका, मैं इंशाल्लाह आंसर्स निकाल के मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैसेज छोड़ता हूँ इंशाल्लाह। और जितना हो सके उतना पहले प्लानिंग कर लेके इंशाल्लाह रमज़ान की फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा स्केड्यूल बना लेके, इबादतों का स्केड्यूल सभी बना लेके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़ायदा उठाने की। और लैलतुल क़द्र हासिल करने की भी इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना। तो रमज़ान के दौरान कुछ भी क्लासेस नहीं रहेंगे, रमज़ान के बाद जो है रमज़ान के बाद जो है एक दो हफ्ते जो है ईद के छुट्टियां रहेंगे, 1-2 हफ्ते के बाद मैं इंशाल्लाह मैसेज भेजता हूँ, फिर से जो है हमें हमारा रेगुलर सेशंस जो है स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से सूरतुल कहफ में है, हमें सूरतुल कहफ के आखिरी 2 रुकुआ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह आज ख़त्म करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन, दुआ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاک اللہ خیرن آج جڑنے کے لیے انشاءاللہ آج ختم کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیرا کثیرا وإیاکم بارک اللہ فیکم